اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد کاموں میں جلدی اور تاخیر سے متعلق جو فقہی اور اخلاقی احکام ہیں اس سلسلے کا درس نمبر 2. درس نمبر 2 یوں کہا کہ بہت قوی امکان یہی ہے کہ اس کا ایک تیسرا درس اور ہوگا تاکہ یہ بات ذرا مکمل ہو جائے، ورنہ کچھ تشنگی اس میں باقی رہ جانی تھی. تو پچھلی بار کچھ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو فوراً انجام دے لینا چاہیے، اس میں جلدی دکھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لیے نیکی کا دروازہ کھل جائے اسے چاہیے کہ اس سے فوراً فائدہ اٹھائے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بند ہو جائے. اور اللہ اس نیکی کو پسند فرماتا ہے جس میں جلدی کی جاتی. یعنی کبھی بھی آپ کو کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً اس کے اوپر ایک جھپٹا ماریں، اس کے اوپر اس کو تیزی کے ساتھ کیچ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو یہ ایک اس کے اندر چیز آتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرنی چاہیے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جلد باز افراد ہوتے ہیں وہ جلد بازی والا اگر جو مطالعہ بھی کرتے ہیں، یعنی جو جہاں پہ جلد بازی کرنا مذموم ہے اس میں ہے جلد باز کا مطالعہ. یعنی جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ عام طور پر جو آج کل کا زمانہ ہو گیا ہے، یہ جو آپ کو 1 یا 1.5 گھنٹے کے درس ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے پہلوؤں سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں کتنے فقہی احکام بیان ہوتے ہیں، کتنی چیزیں بیان ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی 1 منٹ والی چیز ہم کو جو ہے وہ صرف دیں، یعنی وہی شارٹس، ریلز، ٹک ٹاک. وہ چاہتے ہیں جو بھی طالب علم ان چکروں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا اس کو مختصر ترین چیز بتائی جائے، بس ہاں اور نہیں میں اس کو جواب بتائے جائیں. کبھی بھی اس کے مطالعے کے اندر گہرائی پیدا نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، وہ ان ڈیپتھ کسی چیز کو کیونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ بہت ساری خواتین جس طرح سے جو اچٹتی پچٹتی معلومات لے کے اور اس میں آ جاتی ہیں فیلڈ میں، یہی ہوتا ہے کہ کبھی مثلا میں آپ سے ہی سوال کروں اور آپ اپنے دل میں جواب دیجیے گا کہ آپ نے اب تک کون سی ایسی کتابیں جو شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھی ہوں. خود سوچیں، اگر نہیں پڑھی ہیں آپ نے تو اس کا مطلب یہ، یعنی کسی بھی موضوع کے اوپر آدمی کو ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے، پڑھتا ہے شروع سے اول تا آخر. مثلا شہید دست غیب شیرازی کی گناہان کبیرہ 7-8 اس کے والیوم ہے مثلا جو اردو میں جو چھپی ہے، تو اول تا آخر تاکہ پورا معلومات ہو جائیں کہ بھئی کون کون سے گناہ ہیں، ہمیں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ جو جلد باز ہوتا ہے نا، اس کا مطالعے میں کبھی گہرائی پیدا نہیں ہوتی. طالب علموں کے لیے یہ ایک زہر قاتل ہے جلد بازی، کہ بس مختصر ترین چیز اس کو بتائی جائے، تفصیل میں نہ جایا جائے. جتنی ایک مرتبہ بھی آپ تفصیل حاصل کر لیں گی، یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی وہ معلومات آپ کے کام آئیں گی، ساری زندگی. تو کوشش یہ کریں کہ تدریجی مطالعے کی عادی بن جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں سلو تو ذرا ہوتا ہے حصہ اس کا، لیکن کیا ہے کہ گریجولی آپ مطالعہ کرتی جائیں. ضروری نہیں کہ ایک کتاب پوری آج ہی پڑھ کے ختم کریں. مثلا توضیح المسائل ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں مثلا 500 صفحات ہیں یا 400 صفحات ہیں، تو روزانہ صرف ایک صفحہ آپ پڑھیں. میں اپنا ایک طریقہ آپ کو بتا دوں کہ جو میں اس زمانے میں بھی کرتا تھا اور میں نے بہت فائدہ اس سے حاصل کیا، تو وہ فائدے والی چیز آپ لوگوں کو کیوں نہ بتائی جائے. وہ یہ تھا کہ مثلا توضیح المسائل بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا اور ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں روزانہ، تو اس ایک صفحے میں جتنے میکسیمم پاسبل سوالات ہو سکتے ہیں وہ میں بنایا کرتا تھا. اور بعض اوقات پھر اس طرح سے سوال بناتا تھا کہ اسی کا ہی سوال اگر کوئی مجھ سے پوچھے، مثلا تقلید کرنا واجب ہے. اب تقلید کیا ہے، تقلید کے معنی کیا ہیں، تقلید کے لغوی معنی کیا ہیں، اور یہ واجب کون سا والا واجب ہے. اس طرح کے اتنے سوالات بنایا کرتا تھا کہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا 1000 سوالات اجتہاد و تقلید پہ بنائے تھے. اور پھر اپنے جو اساتذہ تھے ان سے پوچھا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جب تشریف لاتے تھے یا مختلف علاقوں میں درس دیتے تھے، تو میں سوالات کا ایک پوری ایک اسٹیپل کر کے ان کو
وہ دیا کرتا تھا. پھر اس کے نیچے اگلے تو جب آتے تھے وہ درس کے لیے اس میں سوالات کے جوابات نیچے لکھ کر لاتے تھے. تو اس میں یہی تھا کہ پاسبلٹیز جتنی ہوتی تھیں تو پتہ یہ چلا کہ روزانہ ایک صفحہ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو بالکل آپ کو رٹ جاتا تھا وہ, اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا, سال سوا سال کے اندر پوری توضیح المسائل حفظ ہو جائے گی آپ کو. ابھی بھی تو آپ کا سال و سال ایسے ہی گزر رہے ہیں. اس میں تدریجاً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گہرائی پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے مکمل ایک چیز حاصل کی ہے. آپ کہہ سکتی ہیں میں نے پوری توضیح. اسی طریقے سے مثلا تفسیر قرآن ہے, ایک ایک 1.5 صفحہ اس کا آپ روزانہ پڑھیں. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیں, انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اکتا جاتا ہے ایک ہی چیز کو پڑھ پڑھ کے بھی. تو آپ, اور ابھی تک میرا یہ ہے, میں اپنے روزانہ کے جو نظام الاوقات ہے اس میں 8-10 چیزوں کے اندر اس کو ڈیوائیڈ روزانہ کرتا ہوں کہ یہ چیز 15 منٹ کرنی ہے, یہ آدھا گھنٹہ کرنی ہے, یہ 10 منٹ کرنی ہے. اس طرح سے کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے, تو اس سے کیا دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور الگ الگ انفارمیشن آپ کو, کبھی قرآن اور اس کی تفسیر, کبھی تاریخ, کبھی عقائد, کبھی فقہی احکام, کبھی اخلاقیات, اس طرح سے چیزوں کو پڑھا جائے. تو یہ تدریجی مطالعے کی عادت کہلاتی ہے. اس کے اندر جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کوئی. جلد باز کیا ہوتا ہے, وہ پھر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے, کبھی گہرائی پیدا نہیں ہوتی فیلڈ میں. اگر پری میچورلی آ جائے وہ, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی تو انفارمیشن اس کے پاس پکی نہیں ہوتی ہیں, تو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. غلط سلط جوابات کتنے ہمارے پاس ذاکرات کے جو ہے وہ آتے ہیں, آڈیو کلپس آتے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, اور سب باتیں غلط ہوتی ہیں اکثر. تو وہ یہی ہے کیونکہ مطالعہ کچھ ہے ہی نہیں, ادھر ادھر سے تقریروں سے جمع کر کے ایک چیز ہو گئی تو پتہ چلا اس میں غلطیوں کے امکانات بہت ہوتے ہیں. ذاتی آپ کا مطالعہ قوی ہونا چاہیے, چاہے اس میں دیر لگ جائے. اس میں جلد بازی نہ کریں. دیکھیں جلد بازی اور تاخیر کی بات ہو رہی ہے نا, تو جو جلد باز ہوتا ہے وہ ہمیشہ کبھی مطالعہ بھی صحیح نہیں کر سکتا, اور تاخیر سے کام لیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علم اور تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں, کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں. علم آپ کو جتنا ٹائم لگنا ہے وہ لگانا ہی پڑے گا تو یہ علم حاصل ہوگا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا جیسے ہوتا ہے نا وہ شارٹ کورس کر لیے. بہت سے یہ ٹرینڈ بھی آج کل چل پڑا ہے, خاص طور پر اندرون پنجاب وغیرہ کے جو طالب علم جو ہاں نجف قوم وغیرہ جاتے ہیں, تو 6 مہینے سال بھر پڑھ کے تھوڑی بہت فارسی اور اس کی شد بود ہو جاتی ہے اور وہاں سے امامہ لگا کے واپس آ گئے. تو لوگ تو یہی کہیں گے بھئی یہ تو فاضل قوم ہے, دیکھیے وہاں پر سے پڑھ کر آئے ہیں اور بڑے بڑے نام لیتے ہیں, ان کے درس میں جا کے بیٹھے ہیں وغیرہ. تو وہ کیا یہ علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, تجربے کا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں. دوسروں کے تجربات سے انسان فائدہ ضرور اٹھا سکتا ہے, لیکن خود جن چیزوں کا تجربہ کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلتا ہے. تو اس میں کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے جتنا چاہیے آپ کو ٹائم, اتنا آپ کو لگانا ہی پڑے گا, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں. ایک تو چیز یہ ہو گئی. پھر ایک اور چیز ہے جو اسلام کہتا ہے, وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے میں جب بھی آپ کا ارادہ پیدا ہو جائے اس میں جلدی کرنی چاہیے. صدقہ دینے میں جلدی کیجیے. مثلا کوئی مانگنے آ گیا, کچھ نہ کچھ آپ اپنے پاس ایسی ہی چیز رکھیں, گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ چینج اس طرح کی چیز آپ کے پاس, کھلے پیسے وغیرہ ہوں, کو آئے تو اس کو دے دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے ایسے افراد کو یہ بیگری کو پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں, ابھی میں آگے چل کر آپ کو دوں گا اس کا جواب. لیکن یہ کہ اس میں کیونکہ جیسے ہی آپ صدقہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں نا, تو روایات میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں سینکڑوں شیاطین آپ کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور آپ کو روکتے ہیں, کسی طریقے سے آپ کو صدقہ دینے سے روک دیا جائے. اب وہ یہی چیزیں پیدا کریں گے کہ یہ تو جناب یہ تو مافیاز کے لوگ ہیں اور یہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور اس کو کیوں دے رہے ہیں, اس لیے کہہ کے نا آپ کو روک لیا جائے گا. نتیجہ ہے کہ آپ جو اس وقت صدقہ دیں, کیونکہ دیکھیے صدقہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سب فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. اب چاہے وہ آدمی جھوٹ موٹ آپ سے مانگ رہا ہو, لیکن آپ کو سارے بینیفٹس مل جاتے ہیں. آپ کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں, آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جتنے صدقات دینے کے فوائد ہیں وہ سب آپ کو مل گئے. آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ اس فقیر کو جا کے آپ نا اس کی پوری تحقیق کریں کہ یہ جو ہے نا پیسے والا ہے یا بنا ہوا فقیر ہے, کیا ہے. تو صدقہ دینے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں محتاج کو کل پر نہ ٹالو, تم نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یعنی آپ اس کو ٹال رہے ہیں. اچھا چلیں بالفرض اگر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے, اور اس طرح کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں بھی آج کل ایسا,
تو میں پھر ان سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ اس کو صدقہ دیتے، اس کو نہیں دے رہے ہیں نا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں، نکال کے الگ کر لیں اس پیسے کو، جس کو جو بھی آپ صدقہ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، اور بعد میں لازمی اس پیسے کو بطور صدقہ جو ہے وہ دے دیں. یعنی ایسا نہیں ہو کہ ابھی اس کو بھی نہیں دیا اور بعد میں بھی رہ گیا وہ. تو کم سے کم یہ والا کام ضرور کر لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب یہاں مدرسے سے ہمارے مختلف سوالات بن کے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک دفعہ یہی سوال اس پہ ڈالا تھا کہ کیا ہٹے کٹے شخص کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہٹا کٹا شخص ظاہر ہے. تو وہ اس میں بھی آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا، ان کی اپنی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس پہ استفتاءات کے سیکشن میں بھی یہ بات پوچھی گئی ہے کہ کیا ہم ایسے شخص کو صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، یا ایسے کوئی صدقہ دینا کہ جائز نہیں ہے جو کہ محتاج ہی نہ ہو اور بس ویسے ہی بن کے مثلا مانگ رہا ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں دیا جا سکتا ہے، اور ایسے سائل کو بھی رد کرنا اور اس کو منع کرنا صدقہ دینے سے یہ کراہیت رکھتا ہے، چاہے ہمیں اس کے غنی ہونے کا ظنی کیوں نہ ہو کہ بھئی یہ تو بہت مالدار ہے اور بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ فیجوز، یعنی یہ بات بھی جائز ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اسے شائن یسیرہ، کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز تو کم سے کم دے ہی دی جائے. یعنی اس کو بالکل خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کراہیت رکھتا ہے. اس پہ پورا اس کے پھر بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر استحقاق کی بات ہے نا، تو جتنے ہمارے گناہ ہیں، نافرمانیاں، اس میں بہت ساری نعمتوں کا استحقاق ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اور اللہ کو مثلا اگر آپ کسی بات پہ غصہ آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی تم بھی تو فلاں فلاں جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم بھی تو اس کا استحقاق نہیں رکھتے ہو، تمہاری بھی چھین لی جائیں پھر. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کم سے کم آپ کو وہ فوائد ضرور حاصل ہو جاتے ہیں. تو چاہے ہمیں اس کے غنی ہونے کا ظن ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ضرور دے دیا جائے. ورنہ پھر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام سے کسی ایسے شخص نے سوال کیا تھا اور کہا تھا یہ تو مثلا ہٹا کٹا ہے فلاں، تو روایت کا جو مفہوم ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم حضرت یعقوب کی طرح کا امتحان دینا چاہتے ہو؟ ان کے محلے کے اندر حضرت یعقوب کے اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی اور وہ شخص جو ہے وہ مانگنے کے لیے آیا اور حضرت یعقوب کے دروازے سے وہ ویسے ہی اس کو واپس جانا پڑ گیا. تو پھر کیا ہوا کہ بہرحال اتنے عرصے تک یوسف کے فراق میں ان کو رہنا پڑا. تو کہا یعقوب کی طرح کا امتحان دینا چاہتے ہو تو لوگوں کی اس کے اندر آپ نہ جائیں اور کچھ نہ کچھ اس میں جلدی کریں. صدقات دینے کا جیسے خیال پیدا ہو جائے فوراً دے دیں. گاڑی میں اپنے پاس چیزیں رکھیں، کوئی موقع نیکی کا ہاتھ سے جانے نہ دیں. تو یہ صدقے کے لحاظ سے بات ہوئی. اسی طریقے سے ایک تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے کہ اس تدفین کے اندر بہت تاخیر ہوتی ہے. خود روایات کے اندر آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روایات میں ہے اور یہ مفہوم ہے روایت کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نہیں دیکھوں کہ تم تدفین میں لوگوں کی تاخیر کرو. یعنی کیوں تاخیر کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کو اپنے بہترین جگہ کے اوپر وہ جا رہا ہے اس کو لے جانے میں جلدی کرو. اور اگر مثلا وہ کوئی بہت شرری فسادی اس طرح کا ہے تو اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو دور کرو، جلدی اس کو دفن کرو. کیوں اس کو یعنی رکھا ہوا ہے؟ یعنی دونوں صورتوں کے اندر تدفین کے اندر جلدی کرنا. یہاں بہت زیادہ تاخیر ہونے لگی ہے. ابھی فوراً یعنی دور یعنی بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جناب ان کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، وہ آئیں گے تو جناب وہ دور یعنی والد یا والدہ انتقال کر گئے ہیں، سال سے ویسے 3 4 5 سال سے نہیں آئے تھے، لیکن اب انتقال میں انہیں لازمی آنا ہے. اب 10 12 گھنٹے ایک دن تک انتظار کیا جا رہا ہے میتوں کا کو دفن کرنے میں. تو آیت اللہ سیستانی نے بھی بات فرمائی ہے کہ میت کی تجہیز یعنی غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اس میں ثواب ہے. اور اگر معلوم نہ ہو کہ کوئی شخص مر چکا ہے یا نہیں تو اس کی تجہیز کو اس وقت تک مؤخر کرنا کہ موت کے بارے میں پورا پتہ چل جائے، یہ واجب ہے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ بس آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ تو انتقال کر گئے، پھر پتہ چلا وہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ غسل کے وقت وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جو مردہ تھا ہی نہیں، بہرحال کوما کی حالت میں تھا یا پری کوما والی جو کنڈیشن ہوتی ہے یا غنودگی، تو اس کو لے گئے کہ یہ تو مر گیا ہے. تو بہرحال اس میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے. اچھا ایک اور چیز ہے وہ ہے میتوں کو اسی لحاظ سے جلدی نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں کہ انتظار میں سرد خانوں میں رکھ دیتے ہیں لے جا کر. آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ میت کو سرد خانہ
یا اس کی مانند جگہوں پر طولانی مدت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے رکھنا اشکال رکھتا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پہ اس کام کو ترک کیا جائے، یعنی سرد خانوں میں اتنی دیر تک، یعنی یہ بھی کوئی یہ ایسا عقلی لحاظ سے نہیں ہے کہ فلاں جو ہے رشتہ دار وہاں سے آ جائے گا تو پھر تدفین اس وقت تک تاخیر کی جائے، یعنی کوئی اور ایسی چیز ہو کہ مثلا ایک دم سے بہت زیادہ کسی جگہ، جیسے پچھلے زمانوں میں بھی ہوتا رہا کہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، فی الحال جو ہے اتنی کوئی اویلیبل جگہ نہیں ہے اور دیگر میتیں بھی آئیں گی، کچھ تاخیر ہو تو چلیں پھر، یعنی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میت کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ ہے کہ سرد خانہ وغیرہ کے اندر عام طور پر اس طرح سے میت کو جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے رات کو انتقال ہوا، اب کہا ہے کہ جناب میت مثلا رات کو تو قبرستان بھی عام طور پہ نہیں کھلے ہوتے، تدفین نہیں کرتے، اب تدفین جو ہے اگلے دن نماز ظہر کے بعد کی جائے گی، تو تب تک کے لیے سرد خانے کے اس ڈبے کے اندر لے جا کے میت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روایات میں یہ بات آئی کہ میت کو اکیلے چھوڑنا یہ کراہیت رکھتا ہے، یعنی میت گھبراتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے وہاں پر میت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود میری اپنی والدہ گرامی کا جب انتقال ہوا تھا تو یعنی کچھ وجوہات کی بنا پر صرف چند گھنٹے کی اس میں تاخیر ہوئی تھی، تو یعنی میں نے ظاہر اور مسائل بھی ہوتے ہیں، چیزوں انتظامات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں نے ذمہ داری اپنے بھانجوں بھتیجوں کی لگا دی تھی، کوئی بھی یعنی ٹھیک ہے کولڈ والی جگہ کے اوپر رکھا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایک آدمی ضرور ہے جنہوں نے اپنی ڈیوٹیاں بدلی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد میں نے کہا ایک سیکنڈ کو بھی ان کو خالی نہ چھوڑا جائے، یعنی تنہا نہ رہنے دیا جائے، میت گھبراتی۔ تو یہاں پر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے، کچھ ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے جناب بھائی کا انتقال ہوا تو وہ رات بھر یعنی چھوڑ کے چلے گئے، پھر اگلے دن سارے رشتہ دار اگلے دن آ رہے ہیں، تو یہ اتنا مناسب نہیں۔ تو جب یہ کہ تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت عقلی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو۔ ایک اور بڑا مسئلہ ایک اور ہوتا ہے تاخیر کا، وہ ہے کہ جو اور ممالک کے اندر جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی میتیں یہاں بھجوائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کی بہت سی وجوہات یہ ذرا مانیٹری بھی ہیں، یعنی وہاں پر عموماً 8-10 ہزار ڈالر یا اس سے بھی زیادہ سنا ہے بعض جگہوں کے اوپر لگ جاتے ہیں تدفین میں، وہاں مرنا بھی ایک قیامت ہے کہ جناب اتنے پیسے ہوں تو آدمی جو ہے وہ بہرحال اس کی تجہیز و تکفین میں اتنا لگ جاتا ہے۔ اب وہاں سے جو یہاں پر آ رہی ہے میت، تو یہ ایسا عام پروسیجر نہیں ہے، عام کہ بھئی ہاں وہ انتظار کیا جہاز میں، بس لوڈ کر دیا ان کو اور یہاں پر بھجوا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے امبامنگ کا ایک جو ہے وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خاص قسم کے کچھ ایسے انجیکشنز ہیں جو کہ مردے کو لگائے جاتے ہیں، یعنی اس طرح سے اس کے سارے جسم کا خون جو ہے وہ خشک کیا جاتا ہے انجیکشن لگا کر، اور گردن کے پاس اور دیگر جگہوں کے اوپر، تو ایک لحاظ سے مردے کی اس کے اندر بے احترامی بھی ہے، یعنی آپ جو یہ تاخیر کر رہے ہیں نا بلا وجہ اس کو تدفین میں، اور پھر ایک اس میت کو پاکستان لایا جائے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب انتقال وہاں کربلا میں ہو گیا، وہاں تدفین کرنے کی وجہ میت کو یہاں کراچی لایا گیا کہ ہم یہاں دفن کریں گے۔ بھائی اس سے زیادہ بابرکت جگہ اور کون سی تھی تدفین کے لیے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم میت بار بار کیسے قبرستان جائیں گے، تو یقین کیجئے آپ جا کر دیکھ لیں قبرستانوں میں 95% قبرستان کے جو مردے ہیں ایسے ہیں جو سال جن کے پاس کوئی نہیں آیا، وہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے، شروع کے دنوں کا کچھ غم و جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ اب اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کی جا رہی ہے، اس کے جسم کا سارا جو ہے وہ خون مثلا خشک کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ٹریولنگ میں جو ہے کہیں وہ جسم سے باہر نہ آئے، کوئی اس کی رطوبتیں باہر نہ آئیں، تو یہ سارے پروسیجرز ہوتے ہیں اس طرح سے۔ فارملین ہوتا ہے، فارملین کے انجیکشن جگہ جگہ پہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور اتنی شدید فارملین کی ایک الگ وہ ہے، ہم یاد پڑتا ہے میڈیکل کالج میں جب ڈائسیکشن ہال ہوتا تھا، مردے وہاں 30-40 لیٹے ہوئے ہوتے تھے، ان سب کو فارملین کے انجیکشن یعنی جو اس کو سڑنے کے لیے سے بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اتنی شدید بدبو خود فارملین کی ہوتی تھی کہ ہمیں وہاں ڈائسیکشن ہال میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے۔ تو میت کے جسم پر اس قدر ایسا تصرف کرنا کہ جو ہے نا وہ مثلاً اچھا بعض اوقات میت جو ہے وہ اب وصیت بھی کرتی ہے، ابھی میں آگے چل کر یعنی میت جو ہے مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئی، مثلاً بیرون ملک تھے کہ نہیں مجھے تو اپنے وطن میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے، ماں کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے، تو ویسے تو یہ میت کی جو وہ ہے جائز ہے،
یہ لیکن یہ جو اب پروسیجر ایسے ہونے لگے ہیں کہ اس کے اندر میت کی توہین کا پہلو آنے لگتا ہے. ابھی آگے چل کر میں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی پیش کروں گا. سوائے اس کے یعنی اس وقت یہ وصیت پہ عمل جائز ہوتا ہے. جو ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر میت کو مشاہد مشرفہ میں شفٹ کیا جائے. مثلا کوئی شخص ہے, اس نے وصیت کی کہ مجھے مثلا نجف یا کربلا میں یا مشہد میں دفن کیا جائے, تو اس کی میت کو پھر جو ہے اتنی تاخیر کر کے اور پھر وہاں تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ والے پروسیجر اس میں نہ ہوں. یعنی پہلے ایسا نہیں ہوتا, جیسے ہمارے یہاں ایک گورنر جنرل محمد موسیٰ تھے, انہوں نے وصیت کی تھی, گورنر تھے پاکستان کے اور شاید کوئٹہ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا, تو ان کی میت کو پھر یہاں سے مشہد لے جایا گیا تھا. تو وہ خیر ہر ایک کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا, وہ انفلوئنشل آدمی تھے, تو بہرحال اس وجہ سے ان کو جانے کو بھی مل گیا. تو یہ یعنی مقدس مقامات کی طرف منتقلی. یہی وجہ ہے کہ وہ علامہ مجلسی یا ان کے والد کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک دعوت میں تھے, تو ان کے والد نے جو ہے وہ ایک کہا کہ ایک ڈونگا جس کے اندر بوٹیاں وغیرہ تھیں وہ اپنی طرف کھینچا. تو لوگ ظاہر علماء کے دیکھیے وہ جو ہوتے ہیں مذاق وہ بھی عالمانہ ہوتے ہیں. کہا کہ جو آپ اپنی طرف یہ اس مردے کو منتقل کر رہے ہیں, آپ کے فتوے میں تو مردوں کی منتقلی جائز ہی نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے بھی عالمانہ جواب دیا, ہاں جائز نہیں ہے لیکن مقدس مقامات کی طرف اپنی طرف اشارہ کیا انہوں نے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مقدس مقامات کی طرف منتقلی جائز ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, آیت اللہ سیستانی سے یہ پوچھا گیا, عبرت التحنیط, یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں نا جو کہ مردے کو لگائے جاتے ہیں اس سلسلے میں, تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میت کو اس قسم کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں جبکہ اس نے وصیت کی ہو اس بات کی. کیوں وصیت کی؟ اچھا کب وصیت کی جاتی ہے؟ یا تو یہ وصیت یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کسی اور جگہ سے من الخارج الی بلدی, مثلا وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا تھا, اس نے کہا کہ بھائی مجھے میرے وطن میں بھجوانا میری میت کو, تو ایک تو یہ وصیت ہوتی ہے. او من بلدہ الی نجف الاشرف, یا یہ کہ میں اپنے جس جگہ پہ ہوں وہاں سے میری میت کو نجف اشرف منتقل کیا جائے. اب اس نے وصیت کی ہے, دیکھا جائے تو اس وصیت کے اوپر عمل کرنا پھر ایک لحاظ سے یہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم عبرت التحنیط یعنی یہ انجیکشن اس کو خاص قسم کے نہ لگائے جائیں. تو آقا سیستانی کا وہاں سے جواب آیا کہ نہیں, اس میں اشکال ہے, احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کیا جائے. یعنی پھر اس کی وصیت بھی نہیں چلے گی. یعنی یہ سب چیزیں ہیں یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہیں. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے مردوں کے ساتھ یعنی اس قسم کی تاخیر, کیونکہ مردہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد, کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی مومنین ہیں اسی طرح سے وہ اپنی فائنل تدفین کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں, وہاں ان کا رشتہ دار ان کے مرحوم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آئمہ کی صحبتیں ان کو برزخی زندگی میں ملتی ہیں, ان کو ایک لحاظ سے وہ پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ تاخیر کی جائے. ہاں جو بہت ہی بدکار ظالم اس طرح کے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ بات آئے نہ اور میں تدفین میری آگے ہی نہ بڑھے تاکہ میں آگے کے جو سزائیں ان سے بچ سکوں. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے, غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا فلاں آ جائے اتنی دیر تک کی تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھا آپ نے خاص طور پہ بیرون ممالک میں تو وہ اس طرح کی وصیتوں پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کے جو انجیکشن اس میں مردے کے جسم پہ اس طرح کے جو تصرفات ہیں, کاٹا پیٹی یہ سب کچھ اس کی ہو رہی ہے, تو یہ بھی کرنا ٹھیک نہیں. اچھا اب آ جائیے, کچھ عبادات کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ وضو میں جلدی کرنا. دیکھیے ویسے تو حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے, ایک حدیث پیغمبر اس اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے, یعنی اتنی جلدی کرنی چاہیے اس میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی. یعنی پہلے سے آپ وضو کر کے تیاری کر کے پکڑیں. یہ کیا بات ہوئی کہ نماز کا وقت بھی آ چکا اور ابھی تک آپ نے وضو ہی نہیں کیا؟ تو ہمیشہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. اچھا کتنا پہلے سے تیاری کر سکتے ہیں؟ آغا سیستانی, آغا خوئی اور جو اور مراجع ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ کتنا بھی پہلے سے آپ نماز کی نیت سے بھی وضو کر سکتے ہیں, چاہے ابھی اصل واجب نماز کا وقت بھی نہ آیا ہو. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 167 ہے منہاج کا, کہ واجب نماز ادا کرنے کی نیت سے وضو کرنا جائز ہے اگرچہ ابھی اس نماز کا وقت بھی داخل نہ ہوا. یہ واقعہ مشہور ہے نا کہ علامہ ہلی سے بات نسبت دی جاتی ہے
کہ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی پر کوئی واجب نماز کا بھی وقت ہی نہیں آیا ہے تو پھر وہ واجب نماز کی نیت سے وضو نہیں کر سکتا، وہ وضو اس کا باطل ہے۔ اب جو ہے وہ ایک شخص نے یہ مسئلہ اس کو پتہ چلا، اس کی تو ساری زندگی کی نمازیں ایسی پڑھی تھی، علامہ ہلی سے پوچھا، انہوں نے کہا تمہاری ساری زندگی کی نمازیں باطل ہیں، دوبارہ پڑھو۔ وہ روتا ہوا جانے لگا تو علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین وہ رستے میں ملے، انہوں نے کہا تم بتاؤ کہ کیا اس کا جو ہے وہ حل ہے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف ایک دن کی نماز فجر جو ہے بس اس کی قضا کرنی ہے، باقی ساری نمازیں تمہاری صحیح ہیں۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے کہ جب تمہاری پہلی نماز باطل ہوئی تو اس کے بعد ایک قضا نماز تمہارے ذمے، ایک واجب نماز ہمیشہ سر پر باقی رہی، تو جب بھی تم نے اس کے بعد وضو کیے ہیں ایک واجب نماز کا وقت تمہارے لیے آیا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے اس کے باقی تمہاری ساری نمازیں ٹھیک ہو گئی۔ تو بہرحال وہ ایک پرانا نظریہ تھا، اب تو موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نماز کی نیت سے بھی اگر وقت سے پہلے بھی جلدی بھی وضو اگر کر لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز کے اوپر، نماز صحیح رہتی ہے۔ البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ پہلے سے نہ کیا جائے، مثلا ایسی کوئی ظاہر نماز کا وقت ہونے والا ہے، مثلا مسجد جانا ہے، آپ کو 10 15 20 منٹ پہلے سے وضو کر لینا ہے تو یہ تو چل جائے گا، لیکن آپ نا گھنٹوں مثلا 4 گھنٹے پہلے سے وضو کر کے بیٹھے ہوئے نماز کی نیت سے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ اگر آپ پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کریں، مثلا میں اپنے نفس روح کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ وہ چاہے 10 گھنٹے پہلے سے آپ کر کے بیٹھ جائیں، وہ نماز کے لیے بھی کافی ہے اور وہ ایک بالکل سیف سائڈ ہو جائے گی۔ تو ان کے مقلدین بھی اگر کبھی بہت پہلے سے وضو کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کی نیت کر لیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ نہیں، مثلا اگر ہم نے تلاوت قرآن کی نیت سے وضو کیا ہے تو اب صرف تلاوت قرآن ہو سکتی ہے، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نے مثلا کسی اور کام کے لیے وضو کیا ہے، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے، تو صرف قرآن کے حروف کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک دفعہ بھی انسان کو صحیح اور ویلڈ وضو کر لے، چاہے وہ واجب کی نیت سے کرے، مستحب کی نیت سے کرے، اس سے ساری اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے وہ، چاہے کسی اور نیت سے اس نے وضو کیوں نہ کیا ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کتنا پہلے سے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جتنی دیر پہلے بھی ہو، سوائے آقا خامنہئی کی، وہ فرماتے ہیں کہ بہت قریب کی جو وہ ہے وقت اس وقت کیا جائے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں آغا سیستانی کہ واجب نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کو انجام دینا جائز ہے، چاہے ابھی نماز کا وقت داخل بھی نہ ہوا ہو۔ اسی طرح طہارت کی حالت میں رہنے کی نیت سے بھی وضو انجام دینا جائز ہے، وہ تو آپ 10 گھنٹے 20 گھنٹے ایک دن پہلے، بس اس کے بعد وضو ٹوٹے نہیں تو آپ اسی سے اپنی نمازیں سب پڑھ سکتے ہیں، تو اگر پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کیا ہو تو وضو میں پھر چاہے کتنا ہی ٹائم آپ لگا دیں، اسلام اس میں نہیں کہتا کہ وضو بس چند سیکنڈ کے اندر کر کے ختم کرو، نہیں، اس کے اندر اگر آپ پورے مستحبات کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا، ہمارے علماء نے، بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں وضو کے 750 مستحبات تحریر کی ہیں، 750 مستحبات۔ تو بہرحال وہ کچھ اس علماء اس میں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، بہرحال وہ تو پھر بہت زیادہ وہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ تاخیر، لوگ عام طور پہ اس سے واجب وضو ہی کرنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے کہ ان کو 750 مستحبات بھی۔ تو وضو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کے وقت خدا کو حاضر پالوں، تو آپ نے فرمایا وضو کرنے میں زیادہ وقت لگاؤ، یعنی اس میں جلد بازی نہ کرو، مستحبات کے ساتھ وضو کرو، دعائیں اس کے ساتھ پڑھو، جو اور مستحبات ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر ایک لسٹ ہے پوری، مستحبات، غسل کے بھی مستحبات ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے مطابق انجام دیں، جلد بازی اس میں نہ کریں۔ اچھا، وضو میں ایک اور چیز ہے، موالات کہا جاتا ہے اس کو، یعنی وضو کے جو افعال ہیں ان کو پے در پہ جلدی جلدی انجام دینا، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ نے مثلا سر اپنا چہرہ دھویا ہے پہلے اور اس کے بعد پھر آپ ٹی وی دیکھنے لگیں یا کسی سے باتیں کرنے لگیں، بہت تاخیر ہو گئی، یعنی اس میں ایک چیز کہلاتی ہے موالات عرفیہ، یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ وضو نہیں کر رہی، یعنی اتنی آپ تاخیر سے کام نہ لیں، تو یہ جو ہے وضو میں جو موالات ہیں پے در پہ ان کو انجام دینا ہوتا ہے، چہرہ دھو کے فارغ ہوئیں اب آپ ہاتھوں پہ جائیے، بائیں ہاتھ پہ جائیے دائیں کے بعد، پھر اس کے بعد سر کا مسا، پاؤں کا مسا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ یہ اس میں موالات عرفیہ نہیں ٹوٹتے، مثلا آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا،
اب آپ نے کہا کہ ذرا مجھے جھکنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اب آپ بیسن سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئیں واش بیسن سے، اور وہاں کسی اونچی جگہ پاؤں رکھ کے آپ نے پاؤں کا مسح کر لی، یہ بھی صحیح ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اسی جگہ پہ ہی کھڑے ہو کے پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، نہیں یہ ضروری نہیں، آپ چند قدم ہو کے اگر اندر بھی آ جائیں اور تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو وضو میں جو ہے یہ موالات یعنی جلدی جلدی انجام دینا، اس کے اندر تاخیر نہ کریں وضو۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلاً موالات کا کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے ہم کہیں گے کہ موالات، تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اعضائے وضو اگر لوگوں کے خشک ہو جائیں، مثلا آپ نے اتنی دیر کر دی چہرہ دھونے کے بعد، جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو پتہ چلا آپ کا تو چہرہ ہی سوکھ گیا پورا، یا ہاتھوں کے بعد مسح وغیرہ کے اندر چل کے آئے تو پتہ چلا وہ تو اعضائے وضو ہی آپ کے خشک ہو گئے، یا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو یہ عرفی لحاظ سے ہاں، البتہ اگر یہ کہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے جس سے سوکھے جا رہے ہیں، یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں جاتے ہیں زیارات وغیرہ کے اوپر بہت شدید گرم موسم ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے چہرہ واقعتاً صرف دھو کے ہاتھوں پہ آئے تو پتہ چلا چہرہ سوکھ چکا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ موالات نہیں ٹوٹتے کہ اگر یعنی شدید گرمی کی وجہ سے اعضاء سوکھ رہے ہوں، تیز ہوا کی وجہ سے اعضاء سوکھ رہے ہوں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یا کہ انسان کو کوئی شدید بہت تیز بخار ہو رہا ہے، 104 بخار ہو رہا ہے، یعنی ادھر اس نے چہرہ دھویا ہاتھوں کو دھویا فوراً ہاتھ خشک ہو گئے گرمی سے، اس سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ کہ اعضائے وضو کو جلدی جلدی پے در پے دھویا جائے، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہ لگایا جائے، تو وضو میں یہ والی چیز آتی ہے جلدی دھونے کے لحاظ سے۔ اچھا غسل جمعہ کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا اس کو جلدی انجام دے سکتے ہیں وقت سے پہلے؟ بہت سے لوگ، اچھا اب میں اس میں ایک اور بات بتا دوں، ایک تو یہ کہ غسل جمعہ کا اصلی وقت کیا ہے۔ غسل جمعہ کا اصل وقت ہے فجر سے لے کر، اور ویسے تو مغرب تک ہے، لیکن فجر سے لے کر اور اذان ظہر یا مثلا جمعے کی نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے آپ کا غسل جمعہ ہو جائے، اصل وقت ہے۔ اور اگر ظہر، ویسے تو مغرب تک کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ نے ظہر کے بعد یا نماز جمعہ کے وقت کے بعد اگر غسل جمعہ کیا تو پھر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر انجام دیا جاتا ہے، تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، غروب تک بھی اگر آپ اس کو کریں تو یہ وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں۔ آیت اللہ خامنہئی تو خیر وہ تو ہر ایک غسل کے علاوہ باقی تمام غسلوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کافی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کافی ہے، لیکن یہ کہ اصل جو زیادہ ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا نا وہ ظہر سے پہلے کرنے کا ہوگا، تو پھر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر کیا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ویسے اتنا اور بتا دیا جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ کتنا پہلے کیا جا سکتا ہے، ایک صرف موقع ہے کہ غسل جمعہ جمعرات کو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جمعے کے روز ہمیں غسل کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوگا، اچھا پانی مثلا پانی اگلے دن نہیں آئے گا، تو اب اس کے یہ معنی نہیں پانی ہے ویسے اگلے دن نہیں آئے گا، لیکن ٹنکی تو بھری ہوئی ہے ہماری، تو یہ اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ آپ جمعرات کو کر لیں۔ یعنی جب آپ کے پاس پانی ہی اویلیبل نہ ہو، مثلا معلوم ہے ہمیں کہ جناب ایک جگ پانی تو کم سے کم اویلیبل ہوگا، تو یہ سمجھا ہی جائے گا کہ غسل جمعہ کے لیے پانی اویلیبل ہے آپ کے پاس، تب بھی جمعرات کو نہیں کر سکتے۔ بلکہ ابھی 25 شوال جو گزری ہے، اس میں ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ نے آسٹریلیا میں جو تقریر کی ہے، اس کے اندر وہ ایک پانی کی عام جو وہ بوتل ہوتی ہے، بالکل جو پینے چھوٹی بوتل جو عام طور پر ڈسپوزیبل جو مل رہی ہوتی ہیں پانی کی، وہ جیب میں خالی بوتل رکھ کے لائے تھے، اور انہوں نے جیب سے نکال کے لوگوں کو دکھایا کہ واجب غسل اس بوتل کے پانی کے ذریعے بھی ممکن ہے، چھوٹی والی، یعنی بالکل ہو سکتا ہے اس سے بھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہرحال یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ جب تک پانی اویلیبل نہ ہو تو پھر تو غسل ہی نہیں ہو سکتا، اور آپ کو پتہ ہی کہ عورتوں کے جو بڑے بال بھی ہیں وہ دھونا غسل کے اندر لازم نہیں ہے، صرف بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، لیکن پورے بال آخری تک جو بالکل مثلا چوٹی ہے اور وہ ہے، اس کو کوئی دھونا یہ واجب نہیں ہے، آخر تک صرف جو سر سے متصل جو بال ہوتے ہیں صرف ان کو دھونا واجب ہوتا ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے بالکل پاسبل۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی غسل جمعہ کو ٹائم پہ یعنی اس کے پاس معلوم ہے کہ جناب جمعے کے روز میرے پاس پانی اویلیبل نہیں ہوگا، تو وہ جمعرات کو بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جمعرات کے دن میں بھی کر سکتا ہے، اور جمعرات کی جو رات یعنی شب جمعہ اس میں بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر مثلا جمعے کا پورا دن نکل گیا
اور غروب آفتاب ہو گیا تو غروب آفتاب سے لے کر اور اگلے دن ہفتے کی جو غروب آفتاب ہے اس تک جو ہے یہ قضا کی نیت سے اس کو انجام دے گا، اور وہ بھی کفایت کرتا ہے وضو کے لیے. یعنی جو اگرچہ وہ غسل جمعہ قضا ہو چکا ہے، لیکن صرف ایک وہ چیز بنتی ہے کہ غسل جمعہ کو وقت سے پہلے کرنے کی. جب آپ کو پتا ہے کہ اگلے دن میرے پاس اتنا پانی بھی اویلیبل نہیں ہوگا جس سے میں غسل جمعہ کر سکوں، تو ایسے شخص کو ہے کہ وہ جلدی دکھائے اور پھر وہ جمعرات کے روز یا جمعرات کی رات جب بھی پانی اویلیبل اس کے پاس ہے تو اس وقت وہ غسل جمعہ کو انجام دے سکتا ہے. ویسے غسل جمعہ کی ادائیگی کے 5 اوقات کے اوپر ہمارا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے، اس میں پوری تفصیل آئی ہے کہ کون کون سے ٹائمنگز ہوتے ہیں جس میں غسل جمعہ کفایت کرتا ہے، کب کفایت نہیں کرتا ہے، مراجع کے اختلافات کیا ہیں. وہ تو ان 5 اوقات کو ڈسکس کیا ہے، جو ابھی کروں گا تو پھر پورا درس اسی میں نکل جائے گا. اس میں شائقین جو ہیں اس کو درس کو سننے کے وہ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں اس کو. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کرنے میں اتنی انسان تاخیر کر دیتا ہے کہ اب تو نماز کا وقت ہی نکلا جا رہا ہے، یا مثلاً اب تو بس فجر شروع ہونے والی اور رمضان میں ہمارا روزے کا وقت نکلا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے اتنی تاخیر کر دی. بہت سے افراد ہوتے ہیں گھروں میں ایسا ہے کہ جناب وہ اس وقت کرنا پاسبل نہیں ہوتا، غسل کرنا پاسبل نہیں ہے، یا وضو کرنے میں جان بوجھ کے اتنی تاخیر کر دی. تو پھر آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت تیمم کر لیا جائے تو تیمم بھی ٹھیک ہے. البتہ یہ جو اتنی تاخیر تم نے کی ہے، ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ گناہگار ہو جائیں کہ آپ نے اصل عبادت کا جو وقت ہے اس کو نکال دیا. آپ کو اصلاً وضو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے جان بوجھ کے اتنی تاخیر کی. آپ کو غسل کرنا چاہیے تھا، آپ نے جان بوجھ کے اتنی تاخیر کی کہ ٹائم ہی نہیں بچا کہ اس میں ہم غسل کر سکتے. تو اب بالکل 1 منٹ ہمارے پاس ہے، 30 سیکنڈ بچے ہیں، بس جلدی سے جاؤ تیمم کرو اور اپنا روزہ رکھو یا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو بہرحال یہ ایک جان بوجھ کے ارلی اور تاخیر کرنے کے یہ وضو اور غسل کے اندر کچھ مواقع ہیں. اچھا، وقت آ جانے کے بعد نماز میں تاخیر کرنا. دیکھیے، جب وقت آ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بس اول وقت میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب بھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے تھا کہ جناب وضو کر کے پہلے سے آپ تیاری کریں. پروٹوکول ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مہمان کا پہلے سے پروٹوکول، سب لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم شادی میں جا رہے ہیں، سارے لوگ پہلے سے تیار کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ کہ وقت بھی آ گیا اللہ کے دربار میں حاضری کا، اور تاخیر پہ تاخیر بھی. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اہمیت نہ دینے کا ایک آپ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، بس پہنچ جائیں گے جب ہمارا موڈ ہوگا. تو بہرحال یہ اسلام نے جب بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا جب موقع آ جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نماز پر کبھی کھانے یا کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اور جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو گویا وہ نہ کسی کو جانتے تھے نہ کسی قریبی کو پہچانتے تھے، بس فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. رسول کی ایک زوجہ سے بھی بات منسوب کی جاتی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ ہم سے عام بات چیت کر رہے ہوتے تھے، عام گھریلو بات چیت، یہ سب کچھ جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا تھا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. تو یہ تو ہے کہ انسان کو اس وقت کی بہت جلدی دکھانی چاہیے، نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرے. تو یہ ایک نماز کے لیے لحاظ سے اس کو نماز کو فوقیت دینے کا ایک مسئلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اول وقت کی آخر وقت پر اتنی فضیلت ہے جتنی آخرت کی فضیلت دنیا پر ہے. اس قدر فضیلت ہے اول وقت نماز کی جیسے آخرت کی فضیلت اس دنیا کے اوپر ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے اس آخرت کے مقابلے میں؟ ایک قطرہ ایک سمندر کے مقابلے میں ایک بوند کی حیثیت بھی نہیں دی جا سکتی اس کو. تو اس قدر تو انسان عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بالکل وہ ٹالتے ہیں یہاں تک کہ بالکل آخری وقت دیکھتے ہیں بس اب یہ تو قضا ہو جائے گی، تو بس چاروں ناچاہ اکراہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی ایک بہترامی ہے نماز کی کہ اتنی تاخیر سے اس کو انجام دیا جائے، اور یہ خود کتنی بے وقوفی ہے کہ اتنا عظیم ثواب ہاتھ سے کھویا جائے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول وقت کی فضیلت آخری وقت کے مقابلے میں ہر مومن کے لیے اس کے مال اور اولاد سے بھی بہتر. انسان کتنا اپنی اولاد کو عزیز رکھتا ہے، مال کو عزیز رکھتا ہے، کتنی ان سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فضیلت جو ہے اول وقت نماز کی بنسبت اس بات کی کہ وہ آخری وقت میں یا تاخیر کر کے نماز پڑھے. تو فوراً نماز کا وقت آئے اس میں جلدی دکھائیے، اور بے چینی محسوس ہونی چاہیے
کہ مجھے ایک اہم کام سے فارغ ہونا ہے. لوگوں کے سامنے بھی ایک چیز ذرا وہ رہتی ہے, ایک شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے, اس کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے ذرا اہمیت دینی ہوتی ہے, لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ نمازوں کا اوقات آ گئے ہیں تو اس کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ غالباً آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ جوانی کے زمانے میں ہم جمعرات اور جمعے کے دن تفریح کے غرض سے شہر سے باہر جاتے تھے اور ہمارا مقصد زیادہ تر جمکران ہوتا تھا. کہہ رہے ہیں برف باری اور سردی کے زمانے میں زیادہ تر محفل ہماری کمرے میں ہوتی تھی اور جب مؤذن کی آواز کان میں آتی تھی تو سب اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی وہی پیغمبر کی سیرت کہ بس جب نماز کا وقت آ جائے تو ہر چیز, ہر گپ شپ, ہر بات چیت کو بند کر دیا جائے اور فوراً نماز کی طرف اقدام کیا جائے. تو یہ دیکھا جائے تو یہ والی سیرت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا, نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے. نماز جب اپنے صحیح وقت پر ادا ہوتی ہے تو وہ نماز گزار سے کہتی ہے تو نے میرا خیال رکھا, اللہ تیرا بھی خیال رکھے. اور اگر یہ وقت صحیح کے بعد اور ناقص ادا کی جاتی ہے تو نماز گزار کو واپس ہوتی ہے اور بدلی ہوئی حالت میں آ کر کہتی ہے کہ تو نے مجھے نقصان پہنچا ہے, اللہ بھی تجھے ضائع کرے. یہ نماز آ کر خطاب کرتی ہے اس سے, یعنی جو صحیح ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ رہا, صحیح مسائل کے تحت نماز نہیں پڑھ رہا, جلد بازی میں نماز پڑھ رہا ہے, جو نماز کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے, تو نماز بد دعا بھی دیتی ہے اور نماز دعا بھی دیتی ہے. اسرار الصلاۃ جو اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے شہید ثانی کی کتاب, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ بغیر کسی عذر و مجبوری کے نماز کو تاخیر میں ڈالنا اللہ کو غضبناک کرتا ہے. یعنی کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے آپ کی, بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بس تاخیر کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور فلاں تاخیر پہ تاخیر کیے جا رہے ہیں, یہ کام اللہ کو غضبناک کرتا ہے. اور آقا سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر مکلف کو یقین ہے کہ رات کو دیر تک جاگتا رہا تو نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکے گا, تو کیا اس پر رات کو دیر تک جاگنا واجب ہے یا دیر تک جاگنا حرام ہے؟ تو جواب دیا اگر ایسا شخص نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والا شمار ہوتا ہے, مثلا ہر روز یا ہفتے میں کئی دن اس کا یہی معمول ہے کہ نماز فجر قضا ہو جاتی ہے, تو یہ کام جائز نہیں, پھر اتنی دیر جاگ نہیں سکتا. ورنہ ایسے بھی ہمارے مراجع رہے ہیں, جیسے شاید آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی, وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اطمینان ہے کہ اب میں سویا تو نماز فجر کو نہیں اٹھ سکوں گا, تو واجب فرماتے تھے واجب ہے کہ جاگتا رہے اس فجر تک, نماز کو اپنی بچائے. تو بہرحال انسان کو چاہیے, لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں واجب تو نہیں, ہر ممکن کوشش کرنی ہے, لیکن اگر یہ ایسا ہو کہ یہ روزانہ ہی ہونے لگے یا ہفتے میں کئی دفعہ ہونے لگے تو پھر جائز نہیں ہوگا. چلو کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو کبھی تب بھی اجازت نہیں ہے, یعنی کبھی کبھار ایسا ہونے کے مراد یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار ایسا جاگتا رہا اور ارادہ بھی تھا کہ میں نماز کو پڑھوں گا اور پھر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو ایک الگ بات ہے, ورنہ یہ کام ناجائز ہو جائے گا رات کو دیر تک جاگنے کا. یہ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو واجب نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر دے. یعنی پیغمبر اکرم کی شفاعت یہی تو ایک لے دے کے ایک سہارا ہے ہمارے پاس, نہ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ ہے, نہ کسی چیز پر. ایک پیغمبر کا اور ان کے آل کی شفاعت ہے, وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو واجب نماز کو وقت سے تاخیر کرے. تو بہرحال یہ قضا کر کے انجام دے, اب اتنا لیٹ اس کو پڑھے کہ بالکل قضا کے قریب ہو جائے, تو اس کو شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. اور سب سے افضل ترین عمل بھی پیغمبر نے فرمایا کہ اول وقت خدا کے لیے سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو اول وقت میں انجام دینا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کو تھوڑی تاخیر سے کام لیتے ہیں, کہ جمعے کے دن خاص طور پر, کہ جمعے کے دن مثلا ہم اپنے گھر پر ہیں تو ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب تک جمعہ کی نماز ختم نہ ہو جائے تب تک نماز ظہر کو نہیں پڑھنا چاہیے اور اتنی تاخیر کرنی چاہیے. تو آقا سیستانی نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے, جمعے کے دن ظہر میں تاخیر کرنا اور نماز جمعہ کا ختم ہونے کا انتظار کرنا یہ لازم نہیں. یعنی جیسے ہی اذان کا وقت ہو, جیسے ہی اذان ہونے لگے بس فوراً ہی آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ نماز ظہر کا اہتمام کر سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ختم ہو جائے پہلے, نہیں, اذان کا ختم ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ ٹائم تو آ چکا ہے, آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے بھی نماز شروع کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے اذان ہو رہی ہے تو فوراً آپ نماز ظہر گھر میں پڑھ سکتی ہیں. اس میں تاخیر کرنا, لوگ کہتے ہیں اتنی تاخیر کی جائے, تو یہاں تاخیر کا مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا کہ آغا سیستانی فرماتے نہیں اس تاخیر کی کوئی لازم نہیں ہے کہ تاخیر کی جائے.
اور یہ بھی مؤذن کا تو ابھی میں نے بتا ہی دیا. سوال پوچھا کہ کیا مؤذن کی اذان ختم کرنے سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب دیا کہ اگر نماز کا وقت داخل ہونے کا اطمینان ہو چکا ہے تو جائز ہے. نماز کا، اور ظاہر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں اذانیں دی جاتی ہیں، تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ پھر فوراً آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، بعض مواقع البتہ ایسے ہیں کہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے کا بھی استحباب. یعنی ابھی تو آپ نے اتنی وہ سنی کہ جناب فوراً جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے اور اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں، اور ایک آدھ نہیں 14 مقامات ایسے ہیں جس پہ ہمارے ہاں پورا ایک درس ہو چکا ہے. اس میں وہ 14 مقامات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کہ جہاں نمازوں میں تاخیر کرنا مستحب ہے. اب اگر آپ نے اول وقت میں پڑھی تو آپ کا ثواب کم ہے، تاخیر کر کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے. اچھا، کتنی تاخیر؟ کبھی چند منٹ کی تاخیر مراد ہوتی ہے، کبھی چند گھنٹے کی تاخیر مراد ہوتی ہے، اور کبھی بالکل قضا سے 5 منٹ پہلے پڑھنا یہ مراد ہوتا ہے. لیکن وہ تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو ابھی میں نہیں بیان کر سکتا. جس میں مثلا 1-2-3 میں چلے بیان کر دیتا ہوں. جیسے اگر کسی کو نافلہ نماز پڑھنی ہے، اگرچہ ظاہر ہے ظہر اثر کے نافلہ کا وقت شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب خود اصل ظہر اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پہلے سے تو نہیں پڑھ سکتے. مثلا آج اگر 12:36 پہ یا 12:38 کے اوپر مثلا نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو اب نافلہ کا وقت بھی 12:38 سے شروع ہوگا. لیکن 12:38 پہ اگر ہم پڑھیں گے پھر تو 8 رکعت پڑھنے میں کم سے کم ہمیں 5-7 منٹ لگ جائیں گے، تو ہماری اتنی دیر میں تو نماز ہماری تاخیر ہو جائے گی. واجب نماز اسلام کہتا ہے تاخیر کرو، پہلے یعنی نافلہ پڑھو اور اس کے بعد واجب نماز پڑھو. اب اس نوافل کی وجہ سے جو تاخیر ہے، اسلام کہتا ہے مستحب ہے کہ تاخیر کی جائے. کہاں تو ابھی آپ نے سنا تھا کہ نمازوں کو فوراً پڑھا جائے، نہیں، یہاں پہ تاخیر کرو. یا مثلا خشوع و خضوع کسی موقع پر آپ کا زیادہ ہو، ابھی اگر پڑھیں گے، ابھی شدید گرمی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، پسینے میں شرابور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو ہماری توجہ نہیں رہے گی. معلوم ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائم ہے مثلا 1 گھنٹے بعد لائٹ آ جائے گی، پنکھا چل رہا ہوگا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، خشوع و خضوع زیادہ ہوگا. اسلام کہتا ہے تاخیر کرو، مستحب ہے کہ تاخیر کرو. اچھا، خالی یہ تو میں نے لائٹ کی یہاں کی مثال دی، اور نہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ٹی وی پر بہت کوئی اہم خبریں آ رہی ہیں. اب میں بہرحال اس طرف تو نہیں جاؤں گا، کوئی فضول کوئی ٹی وی یعنی فسق و فجور والا پروگرام دیکھنے میں آپ کہیں گے ابھی مجھے خشوع و خضوع زیادہ ملے گا. چلیں وہ ایک الگ ہے کہ لیکن کوئی ایسی ریزنیبل کوئی ایسی چیز آ رہی ہو ٹی وی پر کہ جس میں ہماری توجہات ساری وہیں لگی ہوئی ہیں. ابھی اگر ہوگا تو ہمارے کان ٹی وی پہ ہی لگے رہیں گے، یا مثلا دماغ میں ہوگا جلدی ہماری نماز ختم ہو جائے تاکہ ہم فوراً جا کے اسے دیکھیں. تو اسلام کہتا ہے نہیں، یہ جلدی والی نماز ابھی نہیں چاہیے، تاخیر کرو. اس میں زیادہ ثواب ملے گا تمہیں کہ تم تاخیر سے نماز پڑھو، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. یعنی اس کی الگ سے ایک اہمیت ہے. اس پہ ہمارے کئی درس یہاں پر ہو چکے ہیں مدرسے میں پچھلے سالوں میں، خشوع و خضوع کی اہمیت اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے نمازوں میں خشوع و خضوع، اس پہ بھی پورے درس ہیں. تو نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا 14 مقامات ہیں کہ جہاں تاخیر سے پڑھنا ثواب رکھتا ہے. یا مثلا یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت سے بھی زیادہ کوئی اہم کام آپ کے پاس ہو. اچھا، اب اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو میں نے اپنی مثلا آنکھوں سے مثال دیکھی اس کی. مثلا ایک دفعہ ہمارے پروفیسر آف سرجری تھے، ان کی مجھے کلینک جانا پڑ گیا، پرائیویٹ کلینک. اس میں جناب اس زمانے بہت مشہور تھے، اور وہ ایک بڑی لمبی لائن مریضوں کی وہاں پر لگی ہوئی تھی. تو اچھا، وہ پروفیسر جو تھے ہمارے، وہ سمجھیں کہ وہ ایک مذہبی ہو گئے تھے بہت زیادہ. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب آدمی ذرا ایک دم سے مذہبی ہو جاتا ہے، بہت داڑھی بڑی رکھ لی اور شلوار کے پائچے اونچے کر لیے، اول وقت نمازیں پڑھنے لگے. بہت سی چیزیں بہت اچھی بھی چلیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہی مریض دیکھ رہے تھے. پھر جب وہ ایک مریض جو کہ بہت ریسٹ لیس تھا، پیٹ میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا وہ، اور جب اس کی باری آئی تو اسی وقت اذان کا بھی ٹائم ہو گیا، تو پروفیسر صاحب اس کو ایسی تڑپتا ہوا چھوڑ کے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. بھائی یہ اس موقع پر اول وقت نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنا اس مریض کو ریلیف پہنچانے کی اہمیت تھی. اس وقت اس کی اہمیت زیادہ تھی. اب یہ کہ آپ تاخیر سے کام لیتے، چاہے آپ کی جماعت نکل جاتی، لیکن اس کو آپ انٹرٹین کرتے، اس کا زیادہ ثواب ملتا. اس کو آپ کو کرنا چاہیے تھا، مریض کو اس کا علاج کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت بھی جو مریض بیٹھے تھے ان کو اور خود مجھے بہت عجیب محسوس ہوا کہ یہ کون سی نماز ہے بھائی. اس سے تو بلکہ اسلام سے انسان متنفر ہو جائے گا، مذہبی لوگوں سے متنفر ہو جائے گا. اور اسلام کا خود بھی حکم یہ ہے کہ اس وقت مریض کو مثلا اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے کا کبھی استحباب ہوتا ہے.
یہ تو میں نے مختصراً آپ کو 2-3 باتیں، اس میں اور تفصیل بھی تھی، لیکن یہ کہ 14 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں نمازوں کو تاخیر سے پڑھنے کا ثواب ہے. تو دونوں طرح دیکھیے اسلام کے اندر حکم ہے، کبھی نمازوں کو یعنی اول اوقات میں جلدی پڑھنے کا حکم ہے، کبھی تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہے، جس کے اپنے الگ الگ موارد ہیں. اسی طریقے سے نمازوں کو تیز رفتاری سے پڑھنا، یہ کس بات کی جلدی ہے بھائی؟ آپ کو کوئی آپ کو سائنسی ایجاد کرنی ہے یا کوئی آپ کے جو ہے وہ فلائٹ نکلی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو ہے نمازوں کو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جوانوں میں نے بہت خصوصیت کے ساتھ یہ بات دیکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ فاسٹ نماز پڑھنے لگے ہیں، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر یہ بات آئی، ان کو دکھانا چاہیے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے میں مشغول ہوا، لیکن رکوع سجود مکمل بجا نہیں لایا، بہت جلدی میں تھا. اس پر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ اس کی نماز کا یہی طریقہ ہو تو یہ ہمارے دین پہ نہیں مرے گا. یہ والے اگرچہ جو فقہی مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں احادیث اتنی مینشن نہیں کی جاتی، لیکن آقا سیستانی نے توضیح المسائل کے اندر اس والی روایت کو لکھا ہے. کہا یہ جو جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ ہمارے دین پر اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مرا تو یہ ہمارے دین پہ نہیں مرے گا. یعنی اتنی سخت بات پیغمبر نے کہی. تو یہ جو ٹربو بوسٹ لگایا ہوا ہوتا ہے نمازوں کے اندر، بے انتہا تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ نماز نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں والی حدیث ضرور سنانی چاہیے، دکھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ دیکھو یہ پیغمبر نے تمہارے متعلق بات کہی ہے، تم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. تو اتنی فاسٹ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ جلدی دکھانے کی. اچھا، ایک اور بھی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے نماز میں موالات. ابھی آپ نے وضو میں موالات پے در پے کرنے کا آپ نے سنا تھا، نماز میں بھی اسی طریقے سے موالات ہیں. نماز میں موالات یعنی پے در پہ انجام دینا، یعنی آپ نے قیام کیا فوراً بعد آپ رکوع میں جائیں، اس میں جلدی دکھائیں. رکوع کرنے کے بعد یعنی جب کمپلیٹ ہو گیا جلدی دکھائیں سجدے میں جانے میں. اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر جو اذکار ہیں ان کو اگر آپ کتنا بھی لمبا کر دیں تو اس سے نماز کے موالات پہ فرق نہیں پڑتا ہے. مثلا ویسے تو یہ کہ 3، 5 یا 7 دفعہ مثلا ذکر رکوع پڑھا جائے یا ذکر سجدہ پڑھا جائے، لیکن آپ نے کہا نہیں میں 1000 دفعہ پڑھوں گی. اب 1000 دفعہ پڑھنے میں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ تو لوگ کہیں بس سے تو نماز کے موالات ہی پے در پہ کہاں ہوا، یہ تو آپ نے بہت لمبا کر دیا. نہیں، یہ نمازوں میں جو رکوع سجود کے جو اذکار کے اندر طول دیا جاتا ہے، اس سے نماز کے موالات پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے وہاں خانہ کعبہ وغیرہ میں ہوتا ہے، مثلا وہاں کے پیش امام کے ساتھ نماز آپ پڑھنا کھڑے ہوئے تو ہم نے تو اپنی الحمد اور سورہ پڑھ کے ختم کر لیا. اب وہ بہت لمبی کوئی سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش نہ ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ ذکر خدا کرتے رہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے آپ کا اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز میں ذکر خدا جتنا بھی بڑھا دیں اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا. اس کی الگ ایک تفصیل ہے کہ نماز میں دعا، قرآن، ذکر خدا، یہ مسیح درود وغیرہ یہ اگر بڑھا بھی دیا، یعنی جتنا بھی اس کو کر دیں، اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ نماز کا موالات متاثر نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اس میں کی والی چیز آئی. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز جماعت میں شمولیت کے لیے بہت جلد بازی کرتا ہے. مساجد کے اندر ہی کیسز عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں کہ مثلا وضو خانے کے اندر بیٹھے وضو کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، اور ادھر پتہ چلا جماعت کھڑی ہو گئی، بھاگے جا رہے ہیں، لوگ پھسل کے نیچے گر رہے ہیں، یعنی یہ اب تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ اسلام نے اس کو پسندیدہ شمار نہیں کیا. مدرسے کے ہمارے ایک کارکن ہیں، وہ بہت نماز جماعت میں ماشاءاللہ بہت ہی ان کا اتنی ان کو شوق اور وہ ہے کہ حتیٰ کہ اپنی شادی کے اگلے ہی روز لوگ حیران ہو گئے جب صبح نماز فجر میں جماعت کے لیے مسجد میں موجود تھے مثلا. اور ہم اتنے بعض اوقات وہ ایسی ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں یا کچھ کئی دفعہ ان کے مثلا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں، اور بلکہ میں نے ایک دفعہ ان کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں آیت اللہ سیستانی سے آپ کے لیے کوئی فتویٰ منگاؤں گا نماز جماعت کے حرام ہونے کا. تو بہرحال نماز میں شمولیت کے لیے جلد بازی، نارمل طریقے سے آپ جائیں، مل جائے تو مل جائے نماز، نہیں ملے تو نہیں. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ نماز جماعت میں شمولیت کے لیے جلد بازی کرنا، جس میں آپ کی خود جان خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، یا تو پہلے سے آپ ایسا مارجن رکھ کے چلیں کہ اس میں جلد بازی نہ کرنی پڑے. لیکن یہ کہ
اس طرح سے اتنی جلد بازی نہیں. لیکن اسلام نے بہرحال یہ بھی کہا ہے کہ نماز جماعت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، جس سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بڑا ایک بعض اوقات ہے کہ جب ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع میں اس کو لکھا ہے کہ مثلا کوئی شخص نماز جماعت کے لیے اگر مسجد جائے اور مثلا پیش امام، آپ کو پتہ ہے کہ نماز جماعت میں رکوع کے اندر بھی اگر شامل ہو جائیں تو پوری رکعت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن رکوع کے اندر یا قیام کی حالت میں یا تو شامل ہو یا رکوع میں، تو وہ آپ کو پھر باقی وہ نماز کو نہیں پڑھنا، یعنی جو پہلی رکعت ہے اس کی اور چیزوں کو نہیں پڑھنا ہوتا، بس رکوع میں جا کر مل گئے تو سمجھیں کہ آپ کی نماز جو ہے آپ کو پہلی رکعت مل گئی. اب آقا سیستانی فرماتے ہیں، مثلا میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ وہ آپ کو پیچھے جو گیٹ نظر آ رہا ہے اس میں تصویر میں، وہاں پہ کوئی شخص ہے اور پیش امام یہاں پر رکوع میں ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں بھاگ کر بھی یہاں پیش امام کی طرف گیا تو پیش امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، رکوع سے اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اگلی رکعت تک میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک رکعت تو میری نکل ہی جائے گی جسے مجھے بعد میں پڑھنا پڑتا ہے. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں یہ وہیں دروازے پر ہی اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد اور دو آپشن ہے اس کے پاس، وہ رکوع میں چلتے ہوئے پیش امام سے جا کر مل جائے، یا یہ کہ رکوع وہیں کر لے اور اس کے بعد کھڑا ہو پھر اور کھڑے ہونے کے بعد پیش امام سے جا کر مل جائے، یا تیسری ایک اور بھی چیز ہے کہ رکوع اور سجدہ وہیں پر انجام دے لے اور اگلی رکعت میں پیش امام سے جا کر مل جائے. کہاں تو دیکھیے اسلام کے اندر ایک تو ہے کہ بھاگ کر نہیں جاؤ، اور کہاں یہ ہے کہ اس میں بھی بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رکوع میں چلتے ہوئے ہی پیش امام سے جا کر مل جاؤ. بس اس میں ایک شرط ہے کہ واجب ذکر اس وقت آپ نہ پڑھیں، وہ جلدی جلدی آپ وہیں پہ ساکن حالت میں پڑھیں اور اس کے بعد پھر چل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہے اس کے اندر. اچھا اتنا اور دماغ میں بتا دیا جائے آپ کو کہ دوران نماز چند قدم قبلے سے ہٹے بغیر آگے پیچھے ہونا، دائیں بائیں ہونا، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے نماز کے اوپر کوئی ایسا نقصان لازم نہیں آتا. آقا سیستانی نے بھی کہا ہے کہ چاہے ضروری نہیں کہ وہ پیچھے ہی کھڑا ہو سیدھا چلتا ہوا ہے، یا اگر یا رائٹ اور لیفٹ پہ بھی ہو تو وہاں پر بھی اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے اور اس کے بعد ٹیڑھا چلتا ہوا بھی قبلے سے ہٹے بغیر ٹیڑھا رائٹ پہ آ جائے، لیفٹ پہ آ جائے، یا جو ہے وہ پیچھے سے آگے آئے، اس طرح سے وہ کر سکتا ہے. اور البتہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قبلے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دروازہ یہاں سے یہاں تک، اب وہ جناب وہ آدھے کلومیٹر دور کے اوپر ہے، اسے پتہ ہے وہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہاں سے رکوع سے چلنا شروع ہو جائے، وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں، یہ تو. یا بیچ میں فرماتے ہیں کوئی حائل چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سیدھا سیدھا صف میں آ کر ملے، یعنی بیچ میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے اس کو. یا یہ کہ نماز کی شکل بھی نہ بگڑے. اب وہ جناب شکل بگڑے گی نا، مثلا بیچ میں مثلا کوئی روڈ آ گیا، ٹریفک ادھر ادھر دیکھ رہا ہے وہ اور پھر وہ نکل کے جا رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ کون سی نماز ہو رہی ہے، یعنی اس سے نماز کی شکل خراب ہو جائے گی، یہ شمار نہیں ہوگا. یعنی بس اس میں زیادہ اس کا یہی ہے کہ عام طور پر مساجد کے اندر یعنی اگر جو جلدی اس میں اس کو دکھانی ہوتی ہے کہ نماز جماعت اس کی مس نہ ہو جائے تو اس طریقہ کار کو وہ فالو کرے. تو وہ رکوع میں یا رکوع کے بعد یا پھر سجدے وغیرہ کے اندر آ کر نہیں مل سکتا ہے تو وہ رکوع وہیں پر کرے یا رکوع سجدہ وہیں پر کرے اور اگلی رکعت میں آ کر ملے. 2-3 آپشن اسلام نے اس کو دی. تو یہ کام آنے والا مسئلہ بھی ہے. عام طور پر نماز جماعت میں جو لوگ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، بتایا جائے تو اس مسئلے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آقا سیستانی نے اس کی بہت تفصیل لکھی ہے توضیح المسائل جامع کے اندر. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے، تو یہ دماغ میں رہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے نماز جعفر طیار میں جلدی کا ایک فقہی حکم آتا ہے. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ نماز جعفر طیار ایک یعنی واقعتاً اگر دیکھا جائے تو اوتھینٹک جو نمازیں ہیں، بالکل معتبر ترین نمازیں ہمارے یہاں ہیں کہ بہت سے لوگ جو ان اوتھینٹک چیزیں ہیں ان کو ذرا اتنا زیادہ ان پر عامل ہیں اور جو موسٹ اوتھینٹک ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے. جیسے نماز جعفر طیار بس ہمارے یہاں 15 شعبان یا شب قدر وغیرہ کے اندر زیادہ بس لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی بار بار چیزیں ان کے پاس آتی ہیں، پوسٹ آتی ہیں، اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے. تو ورنہ یعنی جو سب سے اوتھینٹک ہمارے نماز شمار ہوتی ہیں، نماز شب ہے، اسی کے اندر مثلا نماز جعفر طیار ہے. تو نماز جعفر طیار میں آپ کو پتہ ہے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات اربع ہیں، یعنی 2 رکعت میں 150 دفعہ اور اگلی 300 تسبیحات اربع.
تو لوگ عام طور پر ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 300 دفعہ یعنی اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو نماز میں تسبیحات اربع پڑھ لے اس طرح سے، اور چاہے تو وہ نماز صبح کی طریقے سے 2 رکعت کے 2 رکعت نمازیں 4 رکعت نمازیں پڑھ لے، اس کے بعد 300 دفعہ تسبیحات نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح کے اوپر پڑھ لے. یہ ایک چیز مشہور ہو گئی. ایسا نہیں ہے. نماز جعفر طیار کے سلسلے میں عروۃ الوثقیٰ میں آیت اللہ سیستانی نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے تو اس کے اندر یہی بات ہے. مسئلہ نمبر 2219 اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یجوز تاخیر التسبیحات الی ما بعد الصلاۃ اذا کان مستعجلا. فرماتے ہیں کہ تاخیر کرنا اس وقت تسبیحات میں جائز ہے، یعنی نماز کے بعد اگر ہم ان تسبیحات کو پڑھیں، سوائے اس کے کہ جب اس کو جلدی ہو. اذا کان مستعجلا، جب اس کو جلدی ہو، یعنی اس کو آفس میں دیر ہو رہی ہے، کسی جگہ واقعی اس کو جانا ہے، فلائٹ کا اس کے ٹائم نکلا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اب عرف میں کہا جائے کہ شخص جلدی میں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہی کیا کرے، جلدی جلدی 2 رکعت فجر کی طرح سے پڑھ لے اور اس کے بعد تسبیح پڑھتا رہے وہ. لیکن یہ عمومی اختیار نہیں ہے. لوگ یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ ابھی پڑھ لیں نماز کے دوران، چاہے بعد میں پڑھ لیں. نہیں، ایسا نہیں. یہ الگ سے روایت، یہ پورا روایت کا جملہ ہے اذا کان مستعجلا. اس کے اندر یہ ہے کہ خود امام نے بات کہی سوائے اس کے کہ انسان کو جلدی ہو. صرف جلدی کی حالت میں صرف یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو نماز کے بعد بھی ان تسبیحات کو پڑھا جا سکتا ہے. یا ایک اور تھا، میں نے خود آغا مرتضی مہری سے جو ہے وہ لکھ کے دریافت کیا تھا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے تسبیحات کو شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. آغا سیستانی کے جو نمائندے ہیں اور استفتاء سیکشن میں ان کے ہیں، تو ان سے میں نے دریافت کیا تھا، تو وہاں سے جواب آیا کہ اگرچہ وہ روایت میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی فقہی اصول ہو یا آغا سیستانی کی نظر ان کے علم میں ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر جائز ہے اس صورت میں کہ جب اگر آپ کو شمار کرنا تسبیحات کو مشکل ہو رہا ہو، تسبیحات کو شمار کرنا اگر مشکل ہے تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. بہت بوڑھے افراد ہیں، وہ بار بار کاؤنٹنگ بڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، 15 مرتبہ جو ہے رکوع سے پہلے اور 10 مرتبہ رکوع میں اور 10 مرتبہ سمع اللہ میں اور پھر 40 دفعہ جو رکوع سے اٹھنے بیٹھنے والے جو مسئلے ہیں اس کے اندر، تو یہ بعض اوقات ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنا. تو انہوں نے کہا اس صورت میں پھر جائز ہے. البتہ میں نے بہرحال جو آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے تحریر میں، وہ صرف اور صرف یہ کہ جب اس کو جلدی ہو، تو جلدی والے مسئلے کے اندر یہ تسبیحات کو بعد میں پڑھنے کا حکم ہے. اچھا، اب ایک اور چیز ہے اور وہ ہے امام جماعت سے پہلے رکوع سجدے میں جلد بازی کرنا. لیکن چلے میں اس کو، یہ تھوڑا سا ذرا وہ ہے، میں اس کو بھی چھوڑ کے آگے نکلتا ہوں. یہ اگلی دفعہ بیان کر دوں گا، تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے. نافل فجر کا وقت، دیکھیے دیکھا جائے تو نافل فجر جو اس کا اصل وقت ہے وہ بالکل اتنی اہمیت والی، ویسے یہ نماز ہے، فجر سے بالکل جتنی نزدیک پڑھی جائے گی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بلکہ اس قدر، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب نماز شب سے کم نہیں ہے. نافل فجر کا ثواب نماز شب سے کم نہیں، بلکہ بعض روایات میں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز شب کی رکعتوں کی تعداد 11 ہے. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ نماز شب کی رکعتوں کی تعداد 13 ہے، جس کے اندر نافلہ فجر کو بھی شامل کیا گیا، ان کے 2 رکعت کو بھی، ان کو ملا کے کہا گیا کہ نماز شب ان 13 رکعت پہ مشتمل ہے، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ وہ شامل ہو رہی ہے اس کے اندر. تو اور یہاں تک ہے کہ روایت میں بھی ہے کہ یہ جب مولا سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اور رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور اس وقت جب ستارے غروب ہونے لگیں یا ڈوبنے لگیں، یعنی جو نافل فجر کا وقت ہے. تو ہمارے جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نافل فجر ہے، یعنی جو قرآن کی ادبار النجوم جو ہے اس سے مراد نافل فجر، یعنی اس نماز کا اتنی اہمیت ہے کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے. تو اب یہ جو نافل فجر ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
یعنی اتنا اپنی نماز سے پہلے اتنا پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ آغا سستانی تو بہت ہی منفرد ہیں. وہ کہتے ہیں نماز مغرب و عشاء پڑھیں, اس کے فوراً بعد نماز شب پڑھ لیں, اور نماز شب کے فوراً بعد ہی نافل فجر بھی ابھی پڑھ لیں, ٹائم بھی آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں اتنا جلدی ٹائم آ جاتا ہے ان کے فتوے کے اندر. ورنہ نافل فجر کا وقت مثلا آقا خوئی جو ہے وہ فرماتے تھے کہ رات کے 1/6 حصے کے اندر ہوتا ہے, یعنی 12 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹہ پہلے, اور 9 گھنٹے کی رات ہے تو 1.5 گھنٹہ پہلے آئے گا, اور جتنا فجر سے نزدیک پڑی جائے اتنا زیادہ ثواب ہے. آغا سستانی میں تو اتنا زیادہ فائدہ ہے, یعنی ان کے مقلدین کے لیے تو نماز شب کو چھوڑنا کہ ہم اٹھ نہیں سکیں گے رات کے بعد سونے کے بعد, اور فجر سے پہلے, اور نافل فجر بھی ہم سے نہیں پڑھا جاتا, ہم کیسے اس سے پہلے اٹھ کے پڑھیں. ان کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں, ادھر مغرب و عشاء پڑھی اور ادھر نماز شب فوراً پڑھی اور فوراً بعد نافل فجر بھی پڑھ سکتے ہیں, اتنا پہلے ٹائم آ جاتا ہے. تو بعض اوقات دیکھیے اتنی جلدی بھی اسلام نے آپ کے لیے بہت سی عبادتیں رکھی ہیں کہ اصل وقت اور زیادہ فضیلت کا وقت اس وقت ہے جب بالکل فجر سے پہلے پڑھی جائے گی. یعنی سمجھیں وہ جو ہے کہ وہ ادبار النجوم جو ہے کہ بالکل جب ستارے غروب ہونے لگے, یعنی فجر کاذب والا جو وقت ہوتا ہے, ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا, وہ 10 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ بہترین ہے, وہ نماز شب اور نافل فجر وغیرہ کے لیے اس کے اندر پڑھی جائے گی تو ثواب بہت زیادہ ہے. اور تو آغا سستانی فرماتے ہیں اتنا ٹائم جلدی آ جاتا ہے, اس کا جلدی کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں جلدی اور تاخیر والا, اتنا ٹائم قریب آ جاتا, یعنی اتنا پہلے آ جاتا ہے کہ بالکل نماز عشاء کے تھوڑی دیر بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا اس لحاظ سے. اور نافل فجر اگر کسی قضا ہو جائے تو نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے, تو وہ اس کو بعد میں فجر کے بعد یا اگلے دن اس کی قضا بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب تو نکل گئی اب کیا کریں, نہیں, قضا کریں, اس کی مستحب ہے کہ قضا کریں, واجب تو نہیں لیکن مستحب ہے. اچھا, اب جلد بازی کے باعث غلط تلاوت قرآن. یہ جلد بازی دیکھیے یہ جو فطرتوں کے اندر آ گئی ہے نا, اس نے ہماری عبادات کو بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, دنیاوی کاموں کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, یعنی خراب کر دیتے ہیں اس کو. غلط تلاوت قرآن, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تلاوت قرآن. دیکھیے مجھے اپنے یاد آتا ہے جب قرآن پڑھنا بالکل بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, چھوٹی عمر تھی, اور جو ہمیں استاد ہمارے پڑھانے آتے تھے, تو اس زمانے میں ظاہر ہے بچپن کے زمانے میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھی انسان کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے اپنے استاد سے بھی وہ لگتی تھی, یعنی ریسنگ ایک لحاظ سے ہوتی تھی کہ وہ تو حافظ تھے خیر, تو وہ کتنی فاسٹ جلدی قرآن پڑھتے تھے, اور ہم کتنی, تو بعض اوقات کئی دفعہ ان کو ہرایا بھی, پتہ چلا 20 منٹ میں ایک پارہ ختم کر دی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھو گے نا تو اس سے بہت سارے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوں گے. لازمی ہے یہ. آپ دیکھیے نمازوں کے اندر بھی جو ہم کیوں منع کر رہے ہیں کہ نمازیں جو یومیہ ہے ان کو فاسٹ اگر آپ پڑھیں گے تو کب آپ کو پتہ ہے کہ جب مد دیا جاتا ہے, مد بھی دینا واجب ہوتا ہے, کہاں پہ علیہم ولضالین کے اندر 5 حرکات کے برابر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اس کو, تو جو ہے وہ آپ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکیں گے, تجدید آپ صحیح نہیں کر سکیں گے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ حمزہ کو الف آپ پڑھ دیں گے, جیسے اللہ اکبر جو آپ پڑھتے ہیں لوگ سے اللہ اکبر, یہ کیا ہے, اس کو الف کا, جبکہ وہ حمزہ ہے, حمزے کو جھٹکے کی آواز کے ساتھ نکالنا ہوتا ہے. اسی لیے تسبیحات بھی ہمارے علماء کہتے ہیں اس کے ثواب کیوں, تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو آپ پڑھتی ہیں, اس میں جو پہلی 2 چیزیں ہیں اللہ اکبر اور الحمدللہ, یہ جھٹکے کے ساتھ, یہ سبحان اللہ نارمل طریقے سے جیسے آپ پڑھتی ہیں ویسے پڑھ سکتی ہیں, لیکن اس کو آپ صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ان دونوں کو آپ جھٹکے کی آواز کے ساتھ جو ہے پڑھیں. اسی طرح تکبیرۃ الاحرام ہے, اس کو اس انداز سے پڑھیں. تو یہ الف اور حمزہ کے فرق آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا تے اور توئے, جلد بازی کے اندر یہ فرق نہیں پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے تے نکالی ہے توئے نکالی ہے. زال, زواد, زوئے, زے, اس میں فرق آپ نہیں کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سواد اور سین کا فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو جلد بازی کے باعث یہ غلط تلاوت قرآن بھی ہوگی. اور جیسے کہ بہت فاسٹ جو عام طور پہ تراویح پڑھی جاتی ہے, تو لوگ اس کو بھی مذاق میں یہ بات کہتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, تو اس کو بھی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جس میں ٹھہر کے پڑھنے کا حکم, اس آیت کو بے انتہا فاسٹ پڑھتے ہیں. تو بہرحال جلد بازی کے باعث غلط تلاوت قرآن یہ بچوں کو, جوانوں کو
کہ وہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ، یعنی کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ تیز رفتاری دکھانے کی. وہی میں کہتا ہوں لوگوں سے بھی کہ بھائی جیسے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی درس آپ کے جو ہے مدرسے کے اتنے طویل کیوں ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیوں نہیں ہوتے، آپ 2-2 منٹ کے بنائیں، 3-3 منٹ کے بنائیں. تو میں ان سے پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر یہی چیز جو جب یہ تعلیمی ادارہ ہے نا، اس طرح میڈیکل کالج بھی تعلیمی ادارہ ہے. آپ کہیں گے یہ اس ڈاکٹر سے آپ کبھی سرجری کروائیں گے جو 2-2 3-3 منٹ کے کلپ دیکھ کر جو وہ ڈاکٹر سرجن بناؤ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. نہیں بھائی یہ تو صحیح علم حاصل نہیں کیا اس نے. تو ہم نے یہی کہا کہ ہم ان کو یہاں پہ جو سکھاتے ہیں پوری تفصیل اسی وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ ان میں کوئی غلطی نہ کریں آپ کو مسئلہ بتانے میں. تو جب آپ ان 3 منٹ کی کلپ والوں سے سرجری کرانے کو تیار ہو جائیں گے تو ہم بھی 3 منٹ والے کلپ آپ کو دینی طور پہ بنا کے دینے لگیں گے. تو یہ جلد بازی اس میں کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے آپ. اور ظاہر ہے ایک جملہ ہم لوگ اور بھی کہتے ہیں ان کو کہ جو بھی شخص فیس بک پہ بیٹھتا ہے اس کے پاس یقینی طور پر بہت وافر مقدار میں ٹائم ہے، ورنہ وہ اس کے اوپر کبھی بیٹھتا ہی نہیں آ کر. تو وہ بیٹھا ہوا اسکرولنگ کر رہا ہے، آپ کو اسکرول کرتے ہوئے اور فضولیات دیکھنی ہے، اس وجہ سے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، یا ورنہ تو جو واقعتاً اتنے مصروف ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتے بھی نہیں ہیں کبھی. خیر اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے سجدے سہو، بھولے ہوئے سجدے اور سجدے تلاوت میں جلدی کرنا. یہ واجب ہے، یعنی وہ کام جن سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے. مثلا تشہد آپ بھول گئے، سجدے سہو واجب ہے نماز کے بعد، تو یہ تاخیر نہیں کر سکتے، فوراً کرنا ہے آپ نے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، وہ ہمیں آتا بھی نہیں ہے سجدے سہو کیسے کیا جاتا ہے. جبکہ آقا سیستانی کے فتوے میں اتنا آسان ہے سجدے سہو کہ کچھ ذکر بھی اس میں پڑھنا واجب نہیں ہے. بس پیشانی سے لگائیں، اٹھائیں، پھر پیشانی لگائیں، بیٹھیں، تشہد سلام، بس ختم ہو گیا، سجدے سہو ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، وہ بسم اللہ و باللہ اور پہلا سلام، یا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد، وہ سب مستحبات میں سے، لیکن واجب کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی اتنا آسان ہے، لیکن فوراً انجام دینا ہے. اچھا ابھی تک فوراً انجام نہیں دیا تو بعد میں جب بھی یاد آئے اس کو فوری طور پر انجام دے لیں گے. اصلاً یہ کہ اس میں جلدی کرو اور فوراً پڑھو اس کو. تو یہ تشہد بھول گئے یا اور بہت سے جو اس کے اپنے جو وہ مواقع ہیں کہ جناب نماز کی حالت میں بھول کر آپ نے کوئی بات کہہ دی، یا جہاں سلام نہیں پڑھنا تھا وہاں آپ نے سلام پڑھ دیا، سلام بیجا جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ مواقع ہیں کہ جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو بہرحال فوراً آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. اسی طرح بھولے ہوئے سجدے میں، مثلا آپ کو نماز کے بعد یاد آیا رہی میں تو مثلا فلاں رکعت کے اندر ایک سجدہ میں بھول گئی تھی، جان بوجھ کے تو ظاہر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور 2 سجدے مل کر ایک رکن بنتے ہیں. تو بھولے ہوئے سجدے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے سجدے بھول گئے تو نماز کے فوراً بعد اس کو انجام دیں. اور اس کے اندر دیکھیے سجدے سہو کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں سجدے سہو میں وضو ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بھولا ہوا سجدہ ہے نماز واجب کا، اس میں یہ تمام مثلا پورا حجاب کرنا بھی ضروری ہے، قبلے سے ہٹے بغیر یعنی قبلے سے ہٹ بھی نہیں سکتے، کوئی درمیان میں بات چیت نہیں کر سکتے، فوراً بعد بھولے ہوا سجدہ کرنا، اس میں بھی تاخیر نہیں کر سکتے. اور سجدہ تلاوت میں بھی تاخیر نہیں کر سکتے. یعنی ابھی مثلا آپ نے وہ جو 4 آیات سجدہ ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر آپ یا تو خود پڑھیں یا سنیں، خود پڑھیں یا سنیں، صرف یعنی آنکھوں سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں آیت سجدہ تو وہ اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. یا بے اختیار ہم سننا نہیں چاہتے تھے، بس ویسے ہی مثلا بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں تلاوت قرآن لگی اور اس کے اندر آپ کو یاد آ گیا ارے یہ تو آیت سجدہ اس نے پڑھ، بے اختیار کانوں میں چلی گئی، اس میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. بچہ کوئی پڑھ رہا ہے، مثلا بہت سی خواتین بچوں کو ٹیوشنز پڑھا رہی ہوتی ہیں اور وہ آیت سجدہ کو بچہ بار بار پڑھ رہا ہے، اس کو سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. ٹی وی پر کوئی ریکارڈنگ آ رہی ہے قرآن کی، ریکارڈنگ کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ لائیو آ رہا ہو اور اسی وقت وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو اور ہماری کانوں میں آواز جا رہی ہو، ہم توجہ سن رہے ہوں، تو صورت میں واجب ہوتا ہے. تو بہرحال سجدہ تلاوت فوراً کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آرام سے جو ہے وہ اس کو کر لیں گے بعد میں، ابھی تو اب نہیں ہے، ابھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ، تو وہ نہیں چلیں. اگر اس وقت نہیں بھی کیا تو یہ ساقط نہیں ہوگا کہ اسی وقت کرنا چاہیے تھا، اب رہ گیا تو رہ گیا، نہیں، بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا.
تو بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے کبھی بیٹھ کے ایسی قضا کی نیت سے آپ ہو سکتا ہے ہم سے نکل گئے 4 5 6 8 سجدے بیٹھ کے کر لیجئے گا کہ جو مجھ پہ اگر ایسے کوئی واجب رہے ہوں جو میں نے دھیان نہیں دیا ہو تو بہرحال میں اب ادا کر رہی ہوں. تو سجدہ سہو کے اندر بھی فوراً انجام دینا ہے, بھولے ہوئے سجدے کو فوراً انجام دینا ہے, سجدہ تلاوت کو بھی فوراً انجام دینا ہے, اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے ائمہ کی سیرت تو یہاں پر تک تھی کہ جب ان کو کوئی نعمت یاد آ جاتی تھی تو اونٹ سے نیچے اترتے تھے اور سجدہ شکر وہیں پر انجام دیتے تھے. یہاں ہمیں اب یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, ایک عجیب خلفشار کا وہ ہوتا ہے کہ سجدہ کہاں کریں گے, کیا ہوگا, تو واجب سجدہ تک ٹال دیتے ہیں اپنا. امام کو تو کوئی نعمت یاد آتی تھی تو سجدے کے اندر چلے جاتے تھے اونٹ سے اتر کر. خیر, تو بہرحال جو سجدہ تلاوت اس لحاظ سے. اچھا, پھر نماز کے جو فوراً بعد سجدے کی قضا انجام دینی ہوتی ہے, آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ نماز کے برخلاف کوئی کام کرے اسے فوراً سجدہ تلاوت فوراً اپنا سجدے کی قضا انجام دے لینی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر اب بالفرض آپ نے کوئی ایسا کام انجام دے لیا, مثلا کسی سے بات چیت کر لی, قبلے سے ہٹ گئے, تب بھی بہرحال آپ بھولا ہوا سجدہ انجام دیں اور احتیاط مستحب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ لیں, لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ بہرحال سجدے کی قضا بھی آپ کو فوراً انجام دینی ہوتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی کون بھولے ہوئے سجدہ, کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, چلو ایک پوری نماز دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اس سے فرق نہیں, پوری نماز دوبارہ پڑھ لی, چلیں وہ ہو گیا, لیکن وہ ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب رہے گا. یعنی یہ نہیں کہ وہ اگر آپ نے نئی نماز پڑھ لی تو وہ سجدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ معاف ہو گیا, نہیں, آپ کو اس سجدے کی قضا بہرحال انجام دینا ہوگی. ایک اور چیز ہے وہ عمومی اس کے اندر آتی ہے اور وہ ہے جلد باز اور بیماریوں کا علاج. لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں اگر گیا اس سے ملحقہ کافی مسائل ہیں. چلیں بھی 5 منٹ ہیں. دیکھیے جلد باز کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا یہ ایک انسانی فطرت کی ایک چیز ہے جس کے مظاہر ہمیں عبادات میں نظر آ رہے ہیں, جس کے مظاہر ہمیں اپنی عمومی زندگی میں نظر آ رہے ہیں. جلد باز جو ہے نا یہ اپنی بیماریوں کے علاج کرنے میں ناکام ہوتا ہے. 3 دن یہاں پر گیا, 2 دن اس ڈاکٹر کے پاس گیا, 5 دن اس کے پاس گیا, یعنی کسی سے بھی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہ تم جلدی بہت دکھا رہے ہو. دیکھیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جیسے اسکن کی کنڈیشنز ہیں ہمارے ہاں, جس طرح سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اس میں علاج جب شروع ہوتا ہے تو یہ اتنی جلدی, بہت سے فنگل انفیکشن ایسے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو, یعنی ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہوتے ہیں وہ. تو اسی طریقے سے مثلا نفسیات کے یعنی 2 3 4 ہفتے تو صرف دواؤں ڈرگ ٹالرنس جو ڈیولپ کرنے میں لگ جاتے ہیں. یعنی 3 4 ہفتے کھائیں گے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں 20 دن سے گولیاں کھا رہا ہوں, کچھ بھی مجھے نہیں ہو رہا ہے مثلا. تو یہ اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. تو جلد باز جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی بیماریوں کے علاج میں یہ ناکام ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت فریکوینٹلی بدلتا ہے اپنے معالج کو, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اچھا پھر ڈاکٹر بھی ایسے افراد سے چڑھنے لگتے ہیں, وہ ان کے کیس نہیں لیتے ہیں, انہیں نکال باہر کرتے ہیں کہ کسی اور کے پاس جا کے دکھاؤ. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ جلد بازی جو ہے نا بیماریوں کے اندر بھی جو ہے آتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فوری علاج شروع کرنے میں انسان تاخیر سے کام لیتا ہے. اچھا کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ بہرحال ہم یہاں پر اس کی بھی کلاسز ہو چکی ہیں, بیمار کے جو مستحبات ہیں اور جو اس کے اوپر واجبات ہوتے ہیں, اسی طرح عیادت کرنے والوں کے مستحبات اور واجبات ہیں. تو اس میں بیمار کے جو مستحبات ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ وہ علاج کو شروع کرنے میں جلدی سے کام نہ لے, کم سے کم یہ کہ 3 دن کے بعد شروع کرے. تو یہ پھر ہمیں ملتا بھی ہے, باقاعدہ سائنس سے بھی اس کی تحقیق بہرحال آ چکی ہے کہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ فوراً ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں بلکہ 3 5 یا 7 دن کے بعد عام طور پر ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو اپنے امیون سسٹم کو جو ہے وہ ذرا بوسٹ ہونے دیں, اس کو اینٹی باڈی بنانے دیں, پر نسبت اس کے آپ فوراً اینٹی بایوٹک پہلے دن سے کھانا شروع کر دیں. تو اس میں جلد بازی نہ دکھائیں, تھوڑا تاخیر سے کام لیں, سوائے اس کے کہ معلوم ہے کہ جناب یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ فوراً اقدام کرنا ہے, پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اپینڈیسائٹس ہے, کہیں پھٹ نہ جائے, ٹیٹنس کا انجیکشن جو فوراً لگوانا ہے کیونکہ وہ یعنی بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر بچنا اس میں. تو کچھ چیزیں تو عقلی ہیں کہ فوراً اس میں اقدام دکھانا ہے, لیکن فوری علاج کرنے میں تاخیر سے ذرا نسبتاً کام لینا چاہیے. یعنی لوگ بہت سو کی عادت ہو گئی بس ابھی بخار ہو اور فوراً اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک شروع کر دی. تو یہ اس قسم کی جلد بازی کوئی ضرورت نہیں, اس سے اپنا امیون سسٹم بوسٹ اپ نہیں ہوتا, آپ نے باہر سے دواؤں کے ذریعے جو ہے نا ان کو کل کرنا شروع کر دیا جرمز کو.
تو فوری علاج شروع کرنے میں بعض اوقات تاخیر یہ خود اسلام کہتا ہے کہ کم سے کم 3 دن، تاکہ اینٹی باڈی خود ہی بن جائیں جسم میں اور اس بیرونی دوا یا کیمیکل کی ضرورت نہ پیش آئے. کیونکہ روایات میں مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو ایک نیا مرض نہ پیدا کر دیتی ہو. اور واقعتاً ہمیں مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک چیز کرتے ہیں، پین کلر لے رہے ہیں تو اس سے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، اس کو کر رہے ہیں تو کچھ اور ہو رہا ہے، اس سے ایک سائیکل چلنے لگتا ہے. تو بہرحال فوری علاج شروع کرنے میں تاخیر والا ایک مسئلہ. ہاں، جان بچانے میں جلد بازی کرنی چاہیے، جان بچانے میں یہ جلد بازی کرنی چاہیے. بعض اوقات دیکھیے اس کے اندر کیا ہے کہ جناب گھروں میں ہوتا ہے، جیسے رات کے 2-3 بجے کسی کو جو ہے چیسٹ پین اٹھا. اب گھر والے سوچتے ہیں اب اتنی رات کو نیند سے اٹھ کے کہاں لے کر جائیں، چلو صبح دیکھیں گے. نہیں، بہت اہم ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو. بہت ہوا تو یہی ہوگا نا، وہاں جا کے پتہ چلے گا بھئی یہ تو گیسٹرک کا یا مثلا ایسیڈیٹی والا پین ہو رہا تھا اس کو. آپ کہیں گے دیکھیے بلا وجہ ہماری رات خراب ہوئی. نہیں، اس میں اگر امکان اس کا ہے تو بعض اوقات یہ جان بچانے کے لحاظ سے جلد بازی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ لے کے جائیں اگر سسپیکٹ کیا جا رہا ہو اس طرح سے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جوانوں کو بھی بہت یہ سب چیزیں بڑے آرام سے ہو رہی ہیں اور دل کے دورے وغیرہ بھی پڑ رہے ہیں. تو جان بچانے میں اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں. مثلا مریض وینٹیلیٹر پہ، یہ بہت پوچھا جاتا ہے سوال، اور ڈاکٹر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ان کا بہت زیادہ امید نہیں ہے ہمیں، 10-15% ہے، باقی تو وینٹیلیٹر ان کا ہٹا دیا جائے. معلوم ہے وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو جناب مر جائے گا مریض. سوال آغا سیستانی سے پوچھا گیا اگر مریض بستر مرگ پر ہو اور اسے وینٹیلیٹر کے ذریعے سانس دی جا رہی ہو اور مریض کے اقربا کے لیے ہاسپٹل کی بھاری رقم ادا کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو کیا ہم شرعاً مریض سے وینٹیلیٹر ہٹا سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں وینٹیلیٹر ہٹایا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی؟ آغا سیستانی نے فرمایا اگر مریض مسلمان ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے، اور مریض کی اقربا کا فیس ادا کرنے سے قاصر ہونا یہ اس بات کا عذر نہیں بنے گا کہ مریض سے وینٹیلیٹر ہٹایا جائے. بھئی ہم کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. نہیں، بلکہ فرما رہے ہیں دوسرے مومنین پر واجب ہوگا کہ وہ مالی امداد کریں، کیونکہ ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے مسلمان کی جان بچانا ممکن ہو واجب ہے کہ وہ اس کام میں شریک ہو. اور جو بھی ڈاکٹر شریعت کا پابند ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ وینٹیلیٹر کو ہٹانے سے منع کرے. اور اگر کوئی دوسرا شخص خود ہی، یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہٹا رہے تو چلو کوئی اور آگے بڑھ جائے گا، اگر وہ وینٹیلیٹر ہٹا دے کوئی دوسرا تو اس ڈاکٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ ضامن نہیں ہوگا. یعنی اس نے تو نہیں ہٹایا نا، تو مریض وہ ڈاکٹر ہاسپٹل والے لاکھ آپ سے کہیں گے جلد بازی کریں کہ بھائی اس کا ہٹا دیا جائے، آپ پیسے بھی افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہٹا دیں. نہیں، پھر آپ چندہ جمع کریں، آپ اسی جان بچانے کے اقدامات کریں، مومنین کو انفارم کریں کہ بھائی اس طرح سے ہے، اور اس کو چاہے یہ بھی نہ ہو کہ یہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا، لیکن چند دن کی زندگی اس کی آگے بڑھ جائے گی. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی 1 ہفتے بعد تو سے مر ہی جانا ہے تو آج ہی اس کا وینٹیلیٹر ہٹا دیں. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. لوگ نا کتنے ہی اپنے عزیز و اقربا کی اس طرح سے ایک لحاظ سے جان لے چکے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں ان کے وینٹیلیٹر کو. تو پیسوں والا مسئلہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ ادھر ادھر لوگوں سے تقاضا کریں. مومن جب بالکل کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے جب آپ پے بھی نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر انتظامیہ خود ہی وینٹیلیٹر ہٹا دے گی، تو ان کے ذمے ہوگا، دیکھا جائے گا. کم سے کم آپ اس قتل میں شریک اور حصے دار نہیں بنے. تو اس میں کوئی جلد بازی جو ہے نا دکھانا کہ نہیں بھائی یہ بس ہٹا دو فوراً، کیونکہ پیسے ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، لوگ فوراً اس وقت پیسے گننے لگتے ہیں جان کے مقابلے میں. اور وہ ہمارا عزیز رشتہ دار ابا جو ساری زندگی بیچارہ ہمارے لیے وہ کرتا ہوا جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا ہے، اس کو اس طرح سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ بس کسی طرح سے جان چھوٹ جائے. خیر بہرحال تو یہ اس میں جلد بازی جو ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ایک ہمارا اپنا احساس ہے نا، اگر وہ لگانا جو ہمیں پتہ نہیں کہ اس مریض کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اسپتال والوں پہ بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی ان کی زندگی کو بڑھانے کے اقدام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر ایسا نہیں ہے کہ جو ایک تاثر ہو گیا ہے کہ اسپتال والے غیر ضروری بس بل بنانے کے لیے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک مریض کے آپ لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے لواحقین کے اعتبار سے، یعنی جو میڈیکل والی جو شعبہ ہے اس کے لحاظ سے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے غیر ضروری انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے ظاہر ہے ہمیں، تو ہمیں فوراً اس پہ حکم بھی نہیں لگانا چاہیے. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کسی جگہ ایسا ہوتا ہو.
جیسے خود میں ایک ہاسپٹل میں ایک زمانے میں جاب کرتا تھا تو وہاں کے لیب ٹیکنیشین نے مجھے بتایا کہ سر میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں نا یہ لیب ٹیسٹنگ کے، وہ میں سب کو نارمل رپورٹ بنا کے دے دیتا ہوں، ہمیں تنخواہ یہاں پر کیا ملتی ہے کہ میں اتنی محنت کروں. وہ اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں، تو میں نے بڑا اس کو بٹھا کے سمجھایا اور وہ اس کو قائل کیا. بہرحال تو یہ اس طرح کی چیزیں چند ایک مستثنیات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یعنی بس ایسی بل بنا رہے ہوں اور غیر ضروری آپ کو کر رہے ہوں. شہرت منفی چیزوں کی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ٹارگیٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ چیز تو آدمی سوچتا ہے شاید ہر اسپتال میں ہر وقت ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کو اس طریقے سے ہٹانا، اور صرف یہ کہ ہم اپنے ابا کو گھر لے آئیں یا اپنے رشتہ دار کو گھر لے آئیں، بس یہاں سکون کے ساتھ مر جائیں وہ، جبکہ وہ ہسپتال میں کچھ دن اور زندہ رہ سکتے تھے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بس یہاں پر ہم روکتے ہیں، ابھی ایک درس اس موضوع پر اور باقی ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم اگلے چیزیں بیان کریں گے. اصل میں پھر نافلہ پھر یہ ہوگا کہ قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، اس میں دو الگ الگ چیزیں. صرف ظہر اور عصر کے جو نوافل ہیں وہ تو نماز کا وقت جب شروع ہو جائے تو ان اصل واجب نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے جو نوافل ہیں وہ نمازوں کے بعد جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. لیکن نافل فجر ایسا ہے جو اس کا وقت اپنی واجب نماز سے بہت پہلے آ جاتا ہے، یعنی وہ اس کے بعد وہ وہاں تک اس کا ٹائم نہیں ہوتا، بس اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو پھر قضا کی نیت سے پڑھنا پڑے. یہی ہے جی. تو بہرحال یہاں پر ہم گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل اس کے بعد اگلی کلاس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.